أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين رضي الله عن الصحابة من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے دن سب سے زیادہ تعداد تھی، پھر اس کے بعد کم ہوئی، پھر اس کے بعد کم ہوئی، پھر اس کے بعد کم ہوئی، کم ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ خیر کرے۔ اس تعداد کو دیکھتے ہوئے پھر میرے دل میں ایک سوال آ رہا ہے، آپ لوگوں سے پوچھ لینا مناسب ہے۔ یہ ہم اپنے اس میں نہیں کہہ رہے ہیں، مطلب اپنے آپ کو کریڈٹ دینے کے اس میں نہیں پوچھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بس یہ کہ آپ جس مقصد سے آئی ہیں اس کے متعلق سے پوچھ رہے ہیں کہ جس مقصد سے آئی ہیں کہ آپ لوگوں کو کیا وہ حاصل ہو رہا ہے کلاس میں، آپ لوگوں کو ٹھیک لگ رہا ہے کلاس، اور یہی کلاس نہیں بلکہ اسے آپ کو قرآن تفسیر وغیرہ میں اگر آپ جڑی ہوئی ہیں اس میں صبح کا کلاس جو ہوتا ہے اور شام والا جو کلاس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ اکتاہٹ سا یا پھر ایسا فیل ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہو جاتا ہے انسان کو کہ کسی انسان کو کوئی انسان بڑا ڈیوریشن کا پابند ہوتا ہے، تو یار میرے ہم سے ایٹ لیسٹ نا ڈیوریشن نہیں ہو پاتا، ٹھیک ہے، ہم دیکھ لیتے ہیں 5-10 منٹ ایکسٹرا چلا ہی جاتا ہے میرا، اب اوور ایکسٹرا نہیں جاتا ہے، کبھی ایسا ہو گیا تو وہ بھی چلا جاتا ہے، ظاہر بات ہے بات مکمل کرنی ہوتی ہے، لیکن وہ جو ایگزیکٹ ایک دم گھڑی کے کانٹے سے تو ایسا میرے لائف میں کبھی نہیں ہوا۔ ہم ٹیچر ایک آج سے نہیں، بہت چھوٹے سی عمر سے ہم پڑھا رہے ہیں، 10th کیا تھا، اسی کے بعد سے جو ہے نا ہم اسکول کا بھی پڑھانا شروع کیا تھا، پھر اس کے بعد اللہ نے عقل دی، سمجھ میں آیا، ہدایت ملی تو اس کو چھوڑا، تو بہت ایک عرصے سے پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو کبھی ہم کو یاد نہیں ہے کہ ہم ٹائم سے نا 1 گھنٹہ بچے کو ٹائم دیا ہو، ہمیشہ زیادہ، ہمیشہ مطلب کچھ نہ کچھ اوور ٹائم مطلب ہونا ہی ہونا تھا، کیونکہ میرا مقصد وہ ہوتا ہے نا کہ مطلب وقت نہیں، میرا مقصد ہوتا ہے کہ جس چیز کو ہم دے رہے ہیں وہ مکمل دیا یا نہیں دیا، ٹھیک ہے، مین مقصد وہ ہوتا ہے، تو یہ عادت ہے شروع سے، ایسا نہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ، تو اس چیز کو وہی مینٹالٹی اب جو نا رکھے ہوئے رہتے ہیں نا کہ یار اب اتنا سال میں، اتنا دن میں، اتنا مہینے میں، ٹھیک ہے، یہ کورس ہے، وہ فلانا ہے، یہ جو ڈیوریشن پوچھتے ہیں نا گرامر کلاس میں بھی، تو پھر ہم ان کو نا کچھ نہیں جواب دیتے ہیں کہ ڈیوریشن میرے سے آپ نا نہیں پوچھیں، ٹھیک ہے، ڈیوریشن کچھ میرے پاس صحیح نہیں ہے نا، پھر وہ کنکلیوژن نہیں نکل پاتا ہے۔ اچھا کوئی مسئلہ نہیں، وہ لائیو کلاس جوائن نہیں ہو پائیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ریکارڈنگ سے کور کر لیں، ٹھیک ہے، بس بات سننے سے مطلب ہے، بات سمجھ آنے سے مطلب ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ کسی بھی طرح سے ہو، اور کبھی بھی آپ کو کوئی سوال ہو نا ایسے تو اکثر میرے کو ٹائم اوور کر دیتے ہیں ہم، تو ٹائم کے لیے وہ سوال جواب کے لیے پھر ظاہر بات ہے 5 سے 10 منٹ چاہیے ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہم ٹائم نہیں دے پاتے پھر، تو آپ لوگوں کو کوئی سا بھی سوال ہو نا تو ضروری نہیں کہ کلاس میں ڈسکس ہو، ٹھیک ہے، آپ میرے سے پرسنل وہ جو ہے نا واٹس ایپ پہ پوچھ لیا کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، آپ نے لازماً سوال کرنا ہے، اگر سوال ہونا تو کبھی بھی آپ خاموش نہیں رہا کیجیے، ٹھیک ہے، یہاں کلاس میں ٹائم اوور ہو گیا، کلاس آف ہو گیا تو کوئی بات نہیں، اسی وقت دماغ میں خیال ہے تو آپ اسی وقت مجھ سے میسج سے پوچھ لیں، وائس میسج کر دیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے، بعد میں ہو سکتا ہے ذہن سے آپ کے نکل جائے وہ سوال، تو اگر میرے کو مناسب لگے گا کہ وہ آپ کو صرف جواب دینا مناسب ہے، یا میرے کو لگے گا کہ یہ ایسا سوال ہے کہ بھائی ڈسکس کرنے کے لائق ہے کلاس میں، تو ہم وہ کلاس میں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ڈسکس کر لیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو نا کلاس اوور ہو گیا تو آپ نے پھر کلاس اب تو ٹائم چلا گیا، اب سوال تو کر ہی نہیں سکتے، نہیں کر سکتی انشاءاللہ، ٹھیک ہے، بے فکر رہیں آپ، تو یہ سب تھوڑا سا میرا اصول اور ضابطہ ہے، میرا اپنا مزاج ہے، تھوڑا سا وہ چلتے ہیں اور پروفیشنل مزاج نہیں ہو پاتا میرا۔ بات ہو رہی تھی آپ کو الصوم ورڈ پہ، ٹھیک ہے، الصوم ورڈ پہ، اور آپ کو متقین کے اوپر بات ہوئی تھی، ٹھیک ہے، تقوی کیا چیز کا نام ہے، ٹھیک ہے، تقوی الصوم سے متعلق تو چلیں اب کیا نام ہے، تقوی
کے متعلق ہم سے کچھ بتایا تھا آپ کو. تقوی کے متعلق سے آپ اگر ایک سینٹنس میں اگر بولنا چاہیں تو آپ کیا بولیے گا؟ تقوی سے آپ کیا سمجھتی ہیں؟ تقوی کیا ہے؟ اللہ، کل ہم بتایا تھا، اس کی روشنی میں آپ کو کچھ بھی جو بھی سمجھ میں آیا ہو وہ بتائیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. بچنا، ہر بری چیز سے بچنا. ٹھیک ہے. ارے یار آیت نکل جا. 183 آیت پہ بات ہو رہی تھی نا، سورۃ البقرہ، کہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ کتب علیکم الصیام، تم پر جو ہے صیام جو ہے وہ صوم جو ہے لکھا گیا ہے. لکھا گیا یعنی فرض کیا گیا ہے. کما کتب علی الذین، ٹھیک ہے، جیسا کہ فرض کیا گیا. اب یہ کتبہ لکھا گیا کا الفاظ جو ہے نا وہ کیوں آیا؟ فرض کا ہی الفاظ کیوں نہیں آ گیا؟ فرض کا الفاظ نہیں آیا کہیں پہ، یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے. یہ جو بولتے ہیں نا نماز فرض ہے، وہ فرض ہے. ٹھیک ہے. تو ایک کتبہ جو ہے نا وہ لکھا ہوا. لکھا ہوا سے آپ کو سمجھائیں ہم کیسے لکھا ہوا فرض کہلاتا ہے. جیسے بولتے ہیں نا کہ میری تقدیر میں یہی لکھا ہوا تھا، تو مطلب کیا تھا؟ میری تقدیر میں آلریڈی یہ چیز تھی، یعنی یہ ہونا تھا. ٹھیک ہے. اسے کرنا تھا، ہونا تھا. ٹھیک ہے. تو مطلب لکھا ہوا مطلب یہ فرض. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، صیام فرض کیا گیا ہے جیسے فرض کیا گیا تھا تم سے پہلے لوگوں پر. ٹھیک ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو، بچنے کی کیفیت پیدا ہو. ٹھیک ہے. اب سیام کا کنیکشن تتقون سے کیا تھا؟ تو سیام کو آپ کو صوم، سیام جو ہے جمع ہے اس کی، پلورل فارم ہے. صوم جو تھا وہ آپ کو بتایا تھا لنک ود دا، اگر عرب کے اوپر جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا، ہم لوگ پڑھا تھا کل، ڈسکس کیا تھا اس بات کو، کہ صوم جو ورڈ تھا صاد واو میم، وہ آپ کو عرب جو ہے اس کو استعمال کرتے تھے کس پہ؟ اپنے گھوڑے کو جو ہے وہ آپ کو مشقت آمیز بنانے کے لیے وہ اس کو استعمال کرتے تھے. ٹھیک ہے. یعنی گھوڑا جو تھا ان کا، وہ جنگ و جدال والے آدمی تھے، ہمیشہ جو ہے نا لوٹ مار کاٹ یہی سب کام تھا ان کا. ٹھیک ہے. جنگ والے تو نہیں، لیکن مدینے والے جنگ والے تھے، مکے والے نہیں تھے. مکے والے بس آپس میں لڑنا بھیڑنا ہوتا ہے نا، وہ جو جیسے آج مسلمان آپس میں لڑے بھیڑ ہیں کیسے، اب وہ تو چاقو باری یہ سب نہیں چلتا ہے مسلمانوں میں آپس میں، لیکن وہ جو ہے نا وہ تلوار بھی نکل جاتی تھی ان کی. ٹھیک ہے. تو قبیلے کے قبیلے لڑائی کرتے رہتے تھے، جاہل جٹ تو تھے ہی. ٹھیک ہے. بت چھکنی آ گئی تھی ان کو، بت پرستی ان کے اندر ڈھک گئی تھی. 360 بت تھے کعبہ میں. تو اب یہ جو ہے یہ کام کرتے تھے، بڑا چالاک تھے یہ لوگ، کہ گھوڑے کو جو ہے نا وہ کیا کرتے تھے کہ گرم لو کم دینا، کھانا کم، یہ ساری چیزیں گرم لو میں ان کو چلانا. ٹھیک ہے. اور اس طرح سے تاکہ یہ مشقت جھیل لے اور یہ کیا ہو جائے، لائق ہو جائے کس چیز کے، اگر مشکل وقت میں اسے بھوک پیاس لگے تو اس کی شدت برداشت کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو ہے کہ گھوڑا کس چیز سے بچایا جا رہا تھا، کیا چیز کا عادی بنایا جا رہا تھا، جس پہ یہ صوم ورڈ کا اطلاق ہو رہا تھا. یہ صوم ورڈ جو عرب یوز کرتے تھے جس ورڈ کے لیے، تو وہ کیا ہو رہا تھا، وہ آپ کو کھانے پینے کی مشقت جھیلنا. ٹھیک ہے. کم کھانا، کم مطلب پیاس کی کیفیت میں رہ جانا، اور اس میں نا ٹھٹے رہنا، اسٹیٹ فاسٹ رہنا جو کہتے ہیں، مشن میں اپنے جاری رہنا، ہے نا. ٹھیک ہے. سمجھ رہی ہیں؟ صرف آپ کو کم کھانا کم پیاس نہیں، سمجھ رہی ہیں، کم پیاس بھی اور کم بھوک بھی، یہ مطلب بھوک کی کیفیت میں رہو اور پیاس کی کیفیت میں رہو، اور تب بھی پہ اپنے مشن کو برقرار رکھو. آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ مین ٹاپک ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے دیکھا کہ آپ کو سیام ورڈ اللہ نے یوز کیا. ٹھیک ہے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، آگے الفاظ تتقون کا استعمال کرتے ہوئے سیام کے ساتھ اس کا دیکھیں کنیکشن کیسے ہو رہا ہے. صوم گھوڑے کے ساتھ کیا جا رہا ہے، صوم کی حالت میں اس کو رکھا جا رہا ہے، تو وہ گھوڑے کے اندر کیا ہو رہا ہے، ایک اپنے جو ہے نا وہ پیاس کی کیفیت سے بچنے کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے، کہ وہ نا پیاس کی کیفیت کو جھیل سکتا ہے. ٹھیک ہے. وہ بھوک برداشت کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ایک مشکل وقت میں بھی اپنے آپ کو بچا کے اسٹرائیو کرنا جس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو دیکھیں سیام ورڈ کا تتقون کے ساتھ کیسا کنیکشن ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سیام اپنے آپ میں کیا کرتا ہے، تتقون کی کیفیت پیدا کرتا ہے. پتہ چلا کہ بھوک اور پیاس سے نہ صرف یہ کہ آپ کو ایک تجربہ کیا گیا تھا، جیسے ہم بتائیں آپ کو کہ ایک چوہے پہ ہی تجربہ کیا گیا تھا، یا پتہ نہیں کوئی سی جانور پہ تجربہ کیا گیا تھا، یا ایک انسان پہ کیا گیا تھا، غالباً ہم کو یاد نہیں آ رہا،
لیکن کیا گیا تھا. 2 تھے وہ, مطلب کوئی بھی جانور ہوگا تو جانور یا آدمی ہوگا تو آدمی, واٹ ایور, کسی پہ بھی ایکسپیریمنٹ 2 پیس تھا. ایک آدمی جو تھا, ایک انسان جو تھا یا ایک جانور جو بھی بولیں آپ, تو وہ بڑا کھانے والا تھا, اس کو بہت کھانے کے لیے دیا گیا, ٹھیک ہے. اور ایک آدمی بڑا کم کھاتا تھا, ٹھیک ہے, جیسے اس کی غذا تھی 3 وقت کا کھانا ہے تو 2 وقت کا, 1 وقت کا, وہ بھی بھر پیٹ نہیں, آدھا پیٹ, ٹھیک ہے, اس طرح کا وہ عادی تھا. تو اب اس کو نہ زیادہ دن جو ہے نا ان لوگوں کو کھانا نہیں دیا گیا, تو وہ جو دیکھا گیا کہ ایک دم جو دن بھر میں 10 بار کھاتا تھا وہ لاغر ہو گیا کچھ دن میں, ٹھیک ہے, ایک دم چلنے پھرنے کے لائق نہیں رہا, مطلب اس کی حالت ڈاؤن زیادہ ہو گئی, ٹھیک ہے. اور جو نہیں کھاتا تھا نا وہ ایز اٹ از, مطلب اس کے کمپیئر میں اس کی صحت ٹھیک تھی, وہ بولڈ تھا, انرجیٹک تھا اس کے کمپیئر میں. تو پتہ یہ چلا کہ انسان جیسی ہیبٹ بنا دیتا ہے ویسا جسم ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کو اس کیفیت سے, یعنی صیام کی کیفیت میں آنے سے, ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو یہ ہے آپ کو کہ بھوک پیاس کی برداشت کرنے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. 1 بار 2 بار وہ روزہ لگنا وہ والی پروسیس ہوتا ہے, ہفتہ دن چلتا ہے, پھر ہفتہ دن بھی مشکل سے, ٹھیک ہے, 3-4 دن وہ ایڈکشن ہو جاتی ہے اس کے بعد, ٹھیک ہے. بالکل پیٹ سہ سا جاتا ہے کہ بلکہ آپ کو عید کے دن بالکل بھوک نہیں لگتی ہے بھوک عید کے دن نہیں لگتی ہے نا, لگتا ہے کہ آج بھی روزہ ایسا لگتا ہے, ٹھیک ہے. تو عادت ہو جاتی ہے, تو انسان جیسا اپنے آپ کو چاہے گا ویسے ڈھال لے گا, ٹھیک ہے. تو اب یہ جو ہے کیفیت, یہ جو صیام کی کیفیت ہے, یہ جو ہے وہ آپ کو کیا کرتی ہے, تتقون بناتی ہے انسان کو. کیا کرتی ہے, تتقون بناتی ہے, بچنے والا بناتی ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ کیا بچنے والا, ٹھیک ہے. وہ ٹھیک ہے گناہ سے بچنے والا, لیکن ابھی ہمیں سے تھوڑا سا بریفلی سمجھنا ہوگا, ٹھیک ہے. گناہ کے انبار بہت ہیں, ٹھیک ہے, بہت سارے گناہ ہیں, لیکن بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو ہم جن کو چھوا بھی نہیں ہوگا آج تک. بہت سارے گناہ ایسے ہیں جن کو ہم چھوا بھی نہیں ہوگا آج تک, ٹھیک ہے. لیکن بہت سارے گناہ ایسے ہیں جن کو ہم دھڑلے سے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, راتیں دینے کر رہے ہیں, پتہ بھی کوئی نہیں ہے کہ ہمیں وہ گناہ بھی ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو لیٹس ایکسپلور اٹ, ٹھیک ہے, ان گناہوں کو دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ, ٹھیک ہے. پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ یار واقعی میں اس سے تو بچنا بہت ضروری ہے. تو آپ کو یاد رکھنا ہے سب سے پہلے کہ صیام کی کیفیت جب گھوڑے پہ اپلائی کی گئی تو گھوڑے کو مقصد تھا کہ وہ اپنے مشن میں مشکل حالات میں بھی ڈٹا رہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. کیا بول رہے ہیں, گھوڑے پہ جب صیام کی کیفیت لگائی گئی تو گھوڑے کا جو مشن تھا, جس مشن سے جو ہے نا سوار بیٹھا ہوا تھا, وہ سوار جس کے ہاتھ میں گھوڑے کی لگام ہے, وہ اس کو جیسے چاہ رہا تھا ویسے ناچ نچانے والی کیفیت میں اسٹرائیو کرنا سکھا رہا تھا, اسٹیڈ فاسٹنس کرا رہا تھا. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ لگام جو انسان کے نفس کی ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہے, وہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے. وہ آپ کو سکھا رہا ہے کہ تم جو ہے کتب علیکم الصیام کرو گے تو تمہارے اندر کیا ہوگی, تمہارے اندر ممکن ہے تاکہ تم لعلکم تتقون, تمہارے اندر کیا ہو, تقوی ہو, بچنے کی کیفیت پیدا ہو. اب کیا بچنے کی کیفیت پیدا ہو, تو آپ کو گناہ سے تو بچنے کی کیفیت ہے ہی ہے, وہ تو ہے ہی ہے بالکل. آپ کو مشکل حالات میں بھی اپنی نیکی کے راستے پہ ثابت قدم رہنا, یہ بھی ایک طرح کی تتقون کی ہی کیفیت ہے. اری بات سمجھ میں؟ گھوڑے سے سمجھیے گا, اس لیے ہم گھوڑے کا کمپیئر کر کے بتا رہے ہیں. صیام ورڈ کا اطلاق اس پہ ہوا ہے, ٹھیک ہے, سوم ورڈ وہاں سے نکالا اللہ نے. دیکھیں مزاج کے عذاب, عرب کو بول رہے ہیں ہم, جو سوم ورڈ کو پہلے یوز کر رہا ہے اس کے لیے بولتا ہے کہ اپنے گھوڑے کے لیے. اب اس کو ہم یہ آیت پڑھ کے سنائیں گے, کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, تو وہ تو بہت اچھے سے سمجھ جائے گا کہ جو سوم کی کیفیت اس کے ساتھ ہے وہی اللہ ہمارے ساتھ کرنے کے لیے بول رہا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو ان لوگوں کو دیکھیں کتنا زیادہ ان لوگوں کے لیے لینگویج ایزی ہے, سمجھنا کتنا آسان ہے, ٹھیک ہے. تو اب یہ سمجھ جائے گا, اس سے یہ بھی سمجھ جائے گا کہ اچھا ہم جو سوم کی کیفیت اپنے گھوڑے پہ اپلائی کر کے یہ اپنے مشن میں برقرار رکھواتے ہیں اس کو, آلدو وہ کھائے گا بھی تو بھی مشن میں برقرار رہے گا. بلکہ ہمارے تو کھوپڑی میں آج کل کے لوگوں کے یہ ہو گیا کہ زیادہ کھاؤ تو زیادہ انرجی والی پروسیس, حالانکہ یہ بالکل جو ہے نا الٹ والی بات ہے. یہ ہم اس چیز کو ہم ایٹ لیسٹ ایگری نہیں ہیں اس چیز سے, ٹھیک ہے, ہم ایٹ لیسٹ ایگری نہیں ہیں. ہاں کسی کی جو بہت صحت ڈاؤن ہو گئی وہ تو کم کھائے گا تو مر ہی جائے گا, وہ والی بات ہے. لیکن ایک نارمل انسان ہے, بالکل اچھا ہے, صحت تندرست والا ہے, تو وہ جو ہے نا دن بھر میں 3 وقت بھی کھائے گا نا, تو وہ آپ کو ضروری نہیں کہ وہ 3 وقت کھائے, ٹھیک ہے. یاد رکھیے گا کہ آپ کو شریعت جو ہے وہ 3 وقت کھانے کے لیے نہیں کہتی, ٹھیک ہے. اب یہ بات تھوڑا سا وہ پیچیدہ ہے, وہ ڈائجسٹ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے, تو وہ آپ کو, مطلب میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ کھانا کوئی زیادہ طاقت والی بات نہیں ہوتی ہے, بات سمجھیے گا, ٹھیک ہے. آپ کو اصول کے ساتھ کھانا یہ اصل میں طاقت کا سبب ہے, ٹھیک ہے. اصول و ضوابط, ہر چیز کا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز, پھر وہی بات ہو جاتی, ٹھیک ہے. تو آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ
ہر چیز میں آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ طریقہ کار نبی نے کیا اپنایا، ٹھیک ہے، اہل البیت نے کیا اپنایا، ٹھیک ہے، یعنی نبی کے گھرانے والوں انہوں نے کیا کیا، صحابہ کرام نے کیا کیا، ٹھیک ہے. تو یہ طریقہ دیکھنا ہے، اور جب دیکھیں ہم ان کے نظریے کو دیکھیں تو وہ بات سمجھ میں آتی کہ یار انہوں نے تو سکھی روٹی کھائی اور اس طرح سے جو نا کھیرا ککڑی کی طرح بھون دیا قیصر و کسریٰ کے بادشاہ کو، ٹھیک ہے. اس وقت جو ہے سیزر جو ہے اس وقت وہ جو روم کا بادشاہ تھا، جو ابھی جو روم کہلاتا ہے، اٹلی روم، وہ اس وقت کا بادشاہ، وہ سپر پاور تھا اس ٹائم کا، جیسے امریکہ ہے ابھی کا. کھیرا ککڑی کی طرح کاٹ کے رکھ دیا ان لوگوں کو، ٹھیک ہے. ایک ناٹے سے صحابی تھے، بہت چھوٹی ہائٹ تھی ان کی، ٹھیک ہے، اور تلوار ان سے بڑی. تو مطلب سٹوریز پڑھ کے بھی کتنا موٹیویشن ہوتی کہ یار کیا ایمان تھا ان کا. تو اب ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں بولا جاتا ہے، ہمیں یہ پٹی پڑھائی جاتی ہے، ہمیں یہ گھٹی دی جاتی ہے کہ بھائی زیادہ کھاؤ زیادہ صحت، ٹھیک ہے. وہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو صحت ڈاؤن ہو گئی تو آپ نہیں کھائیے گا تو آپ بہت اچھی رہے گا، چنگی رہے گا، وہ تو آپ نے ڈاؤن کر ہی لیا بھائی، آپ تو مطلب جو BPL لسٹ سے بھی نیچے آ گئی ہے نا، تو وہ آپ نہیں کیجئے، ٹھیک ہے. نارمل جو پوزیشن اللہ نے رہنے کے لیے کہی ہے وہاں رہیے، اور پھر اس سے زیادہ جو آپ کھا کے سوچیے گا کہ اس سے زیادہ ہم کھا کے بہت پہلوان ہو جائیں گے، تو یہ آپ کی غلط تھنکنگ ہے، ٹھیک ہے. یہ بالکل غلط تھنکنگ ہے، کوئی اس کا تعلق نہیں ہے اس سے، ٹھیک ہے. زیادہ کھانے سے زیادہ انرجیٹک والا انسان نہیں ہوتا، بلکہ آج کے دور میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں، کہیں لکھ کے رکھ لیجئے گا، زیادہ کھانا زیادہ بیماری کا سبب ہے، ٹھیک ہے. کائنڈلی نوٹ اٹ. کیونکہ آپ کے پاس کوئی بھی چیز گھر میں پیور نہیں آ رہی ہے، ٹھیک ہے، الا یہ کہ اس کو اپنی پوری سروسنگ کے ساتھ بنایا جا رہا ہو. فور سپوز کسی کے پاس کھیت ہے، اس کے یہاں پوری شریعت کا قانون لاگو ہے کہ بھائی اس میں جو ہے نا کھاد ایک دم اوریجنل والا ڈالو، تو نیچرل دیسی ڈالو، اور وہ ساری چیزیں کرو، وہ ایسے ویسے پروڈکشن کرو. بھائی فرٹیلائزر بھی ڈلائے گا تو الٹا پلٹا نہیں ڈلائے گا، یہ سارے بیج بھی ڈلائے گا تو دیسی ڈلائے گا، وہ پھر اس کے بعد اس کو مناسب ملے گا اس کو کھانا، تو بس ہو سکتا ہے. ورنہ میجورٹی کا بیڑا غرق ہے کھانے کے متعلق سے. ساری بیماریوں کا کی جو جڑ ہے وہ یہی کھانا ہے، سمجھ رہی ہیں. اور وہ کھانا بھی پوائزنس ہے، اور وہ کھانا ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ کھانا بھی ایک تو ہم کھا نہیں رہے. پہلے کے لوگ تو نا اچھا کھانا کھاتے تھے، اس لیے نا دال بھات میں بھی، ماڑ میں بھی ان کو نا بہت زیادہ طاقت تھی، ٹھیک ہے. اور آج ہم نہیں کھائیں گے تو ہم ہوا میں اڑ جائیں گے. الٹا کا پلٹا چیز، مطلب یہ کہ آپ کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ اس کھانے میں زہر اتنا ہے کہ اور زیادہ کھائیں گے تو اور زہر بڑھے گا. سمجھ رہی ہیں بات. تو ایک تو اول تو پیور کھانا چاہیے، طیب کھانا چاہیے، کیونکہ قرآن نے کہا ہے طیب کھانے کے لیے. طیب کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف ناپاک نہ ہو، ٹھیک ہے، ناپاک نہ ہو وہ نہیں، مطلب یہ کہ بیماری والا اس کے اندر میٹیریل بھی نہ ڈالا جائے. یہ بھی ایک یہود کی کانسپریسی ہے، پھر ایک الگ بات ہو جائے گی، ٹھیک ہے. لیکن آپ کو کھانا پیور ہو، اور یہ آپ نہ سوچیے گا کہ مطلب زیادہ کھانے سے زیادہ طاقت والا معاملہ ہے، ٹھیک ہے. کھائیے اچھا، اور جتنا کھانے کا حکم ہے اتنا کھائیے، اور ہمیشہ جو ہے نا پیٹ کو ایک حصہ، ایک کونا جو بولتے ہیں کھانا چھوڑ کے وہ کھانا چاہیے، ایک کونا پیٹ کا. اور یہ آپ کو مطلب کہ اب یہ کام جو ہے رمضان میں رک رہا ہے، ٹھیک ہے، رمضان میں رک رہا ہے. رمضان میں آپ کو کھانا رک رہا ہے، پینا رک رہا ہے، اور کیا ہے، بیوی سے ہم بستری رک رہی ہے، ٹھیک ہے. 3 کام جو ہے اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور بھی اب وہ ساری چیزیں فقہ میں مسائل آ جائے گا وہ انشاءاللہ، لیکن فی الحال ہم بھی موٹا موٹی ہم بتا رہے ہیں آپ کو. کھانا رک رہا ہے، پینا رک رہا ہے، بیوی سے ہم بستری رک رہی ہے، ٹھیک ہے. اب آپ میرے کو سوال کا جواب دیجیے گا کہ کیا یہ تینوں کام عام دنوں میں جائز ہیں یا نہیں؟ کوئی گناہ کا کام تو نہیں ہے. کھانا گناہ کا کام ہے، پینا گناہ کا کام ہے، بیوی سے ہم بستری گناہ ہے، ٹھیک ہے. یہ سب تو عبادت ہے بھائی، ٹھیک ہے، اللہ شامل ہے تو یہ سب عبادت ہے. لیکن رمضان میں کیوں منع کر دیا گیا؟ تو اس سے ایک حکمت اللہ تو بہتر جانتا ہے، لیکن بات کچھ سمجھ میں آتی ہے کہ جب اللہ منع کر دینا تو حلال چیز سے بھی اگر روک دے، جس وقت روک دے، جتنی دیر تک روک دے، وہ رک جانا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ کیا ہو جانا ہے؟ رک جانا ہے. یعنی حلال نہیں، صرف حرام سے اگر روکے وہ تو ہے یہ انڈرسٹوڈ کہ حرام وہ رکنا ہے یہ ہے، لیکن میرے رب کا حکم ہے نا. پھر شیطان والی بات ہو جاتی ہے. شیطان نے کیا کیا تھا؟ شیطان یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ اللہ نے حکم دیا، یہ دیکھ رہا تھا کہ حکم کیا ملا ہے. ہم سجدہ کریں، کیا سجدہ کریں؟ ہم تو آگ ہیں، ہم تو بڑی بھڑکتے ہیں، ہم تو مٹی میرے سامنے اوقات ہے اس کی کچھ بھی. اس نے دیکھا کہ حکم کیا ملا، وہ نہیں دیکھا کہ کس نے حکم دیا.
آ رہی بات سمجھ میں؟ تو ہم جو ہیں ایزا اللہ کے مطیع اور فرمانبردار عبداللہ، ٹھیک ہے، اللہ کے بندے، تو ہم کیا ہیں؟ ہم اللہ کے فرمانبردار ہیں. جب اللہ نے جیسے کہا ناچنے کے لیے، مطلب وہی انگلی پہ ناچنے سے مراد یہ نہیں وہ اصلی والا ناچنا نہیں، مطلب جس طرح سے کہا، جس اینگل سے موو کرنے کے لیے ہم نے ویسا موو کیا، کیونکہ ہم کیا ہیں؟ ہم اس کے غلام ہیں، ہم اس کے مطیع ہیں، ہم اس کے فرما بردار ہیں. ہمیں چوں چرا کرنے کی اجازت نہیں ہے، اپنی عقل دوڑانے کی اجازت نہیں ہے کہ اے اللہ پاک آپ تو کھانا جائز کہا تھا، طیب طاہر کھانے کے لیے کہا تھا، خوب جھوٹ کے کھانے کے لیے کہا تھا، یہ 30 دن میں کہا ایسا ہو گیا، کیوں ایسا ہو گیا؟ یہ کیوں کا سوال جو ہے غلام کو مناسب نہیں لگتا. غلام صرف جو ہے آپ کو غلام کے معنی سے ہی نکلتا ہے تابع دار، فرما بردار. غلام غلامی کے لیے ہوتا ہے، حکم چلانے کے لیے نہیں ہوتا. جانتی ہے نا غلام ورڈ سے آپ کو سینس کیا بنتا ہے؟ بھائی فلاں آدمی غلام ہے، فلاں آدمی نوکر ہے، کیا مطلب؟ وہ کام کرنے والا ہے. نوکر سے مطلب سینس کیا بنتا ہے؟ سائیکولوجی میں کیا بیٹھا ہوا ہے؟ کام کرنے والا. حجت بازی کرنے والا تو نہیں. ارے بس سمجھ میں؟ حجت بازی جو نوکر کرتے ہیں ان کو کیا بولتے ہیں؟ ہم دیکھا نا، وہ ایک نمبر کی بخرات ہے، باپ کام کرے گی، وہ پوچھا ذرا سے جتنا بول دے گی نا اتنا ہی کرے گی، جھاڑ جھوڑ دے گی، اتنا نہ ہے وہ. بولتے ہیں نا. تو یہ کیا مطلب ہو گیا؟ مطلب اپنے جو ہے اس کو جو کام ملا تھا اس سے ہٹ کے وہ بخراتی جھاڑنے لگی، جو اس کا حصہ نہیں تھا، وہ اس کے لائق وہ نہیں تھی، اس کا وہ درجہ نہیں تھا، وہ ڈیزرو نہیں کرتی تھی کہ وہ حجت بازی کرے. ٹھیک ہے، آل دو اختیار تھا اس کو، فری ہینڈ تو دیا ہے نا اللہ نے، تو اختیار تھا اس کو، لیکن وہ اس کے لائق نہیں تھا. اسی طرح سے ابلیس بھی اس لائق نہیں تھا کہ وہ اللہ سے حجت بازی کرے، لیکن اس نے پھر بھی کیا. تو جب یہ کام انسان کرے گا تو کیا ہوگا؟ اچھا کیوں کیا ابلیس نے؟ تکبر میں آ کے کیا. ٹھیک ہے، تو جب انسان یہ کیا کرے گا؟ ایسا کرے گا جو اپنے نا غلامیت کو چھوڑ کر وہ آقائیت پہ چلا جائے گا، یعنی بندے سے بن کر وہ ہے نا آقا بننے کی کوشش کرے گا. ٹھیک ہے، غلام سے بننے کے بجائے آقا بننے کی کوشش کرے گا. کیوں کا سوال کرتے ہیں نا، کیوں کا سوال کرتے ہیں، بہت طرح سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی ہم اگزامپل دینے لگیں گے نا تو آپ کو وہ جو نا دانت سے انگلی دبا دیجیے گا. ٹھیک ہے، ہم آپ سب کرتے ہیں کہیں نہ کہیں، غصے میں آتے ہیں تو. ٹھیک ہے، اللہ بچائے اور اللہ اچھی عقل دے، لیکن کرتے ہیں. اور کیا تو پہلے تو بہت ساری چیز بہت بار کیا ہوگا. تو آپ کو یہ کام جب ہم کریں گے کہ کیوں کا سوال کریں گے کسی بھی اینگل میں، تو وہ ہم کیا کریں گے؟ وہ ہم ابلیسیت کریں گے. ٹھیک ہے، ابلیس کے رخش قدم پہ چلیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ آپ کو حجت بازی کرنا ناٹ ایکٹ آف اے غلام کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم بس عبداللہ ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے مطیع ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں. لہٰذا ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں سمیعنا و اطعنا کرنا ہے. سنا اور مانا، بیچ میں اور کچھ نہیں ہوگا. سنا اور کیسے، کیوں، کس لیے، کب تک، کہاں، کیوں اس کو دے دیا، کیوں میرے نہیں دیا، اس کو کاہے لے لیا، میرے کاہے زیادہ ہے، اس کے پاس اتنا سارا کاہے ہے، یہ سب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ غلام کو زیب نہیں دیتا. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عزیز تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو ہے نا وحی نازل ہوئی تھی تو آپ نے سب سے پہلے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر بتایا تھا، اپنی زوجہ محترمہ کو. اور اس کے بعد جو ہے اپنے رفیق، اپنے محبوب، اپنے پیارے دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تھا آ کر. اور وہ ایسے تھے نا، مطلب ہم آپ کو کیا مثال دیں کہ ابو جہل نے آ کر بولا ان کو، ابو بکر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پنکانے کی کوشش کرتا نا. ابو جہل وہ آپ کو سمجھ لے کہ ابلیس کا دوسرا فارم تھا اس وقت کا. ابو جہل ابھی ہے اور ابھی کا ٹائم کا جو ہے نا انڈیا میں تو مودی ہے. تو یہ ابلیس جو ہے نا گیا، سوچا کہ لوگ دونوں کی دوستی کو بھاڑے، ذرا سا گیا، بولا پتہ ہے تم کو محمد نے کیا کہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ محمد نے کہا ہے پتہ ہے کہ وہ آسمان میں درخت دیکھ کے آیا ہے، سدرۃ المنتہا، وہ جنت دیکھ کے آیا ہے، جہنم دیکھ کے آیا ہے، ایسے دیکھ کے آیا، ویسے دیکھ کے، مطلب ایسی سی بات کہہ رہا تھا جیسے اس کو یقین نہیں تھا نا، تو وہ بھی سوچا تھا کہ نا ابو بکر کو بھی شک ہو جائے گا ماشاء اللہ. تو ابو بکر نے کہا کہ اچھا محمد نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہاں انہوں نے ہی کہا ہے جس کو تم بڑا نہ چاہتے ہو. تو اچھا انہوں نے کہا تب ٹھیک کہا ہوگا. بس یہی جواب دیا کہ انہوں نے کہا ہوگا تو ٹھیک کہا ہوگا. منہ ٹھسیا گیا اس کا. ٹھیک ہے، لے کے منہ چلا گیا. تو یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب ایک عاشق جب ہے نا دیوانگی کے جب حد پہ پہنچتا ہے نا، جب عشق کے وہ لیول پہ، وہ مقام پہ پہنچتا ہے، تو اس کو شک اور شبہات والا معاملہ ہو، بدزنی والا معاملہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ممکن نہیں، چاہے وہ دونوں دو دوست کے درمیان ہو، اللہ اور بندے کے درمیان ہو، کسی بھی چیز کے کسی بھی پلیٹ فارم پہ. ٹھیک ہے، محبت جہاں ہے نا، جہاں محبت ہے، محبت بولا نا آپ کو کہ محبت ورڈ کم پڑتا ہے، عشق میں زیادہ انٹینسٹی آتی ہے. ٹھیک ہے، تو عشق کا لیول جب ہے نا سر چڑھتا ہے نا، تو وہ پھر جو ہے نا ایک دم دیوانگی ہوتی ہے، پھر کوئی شک شبہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، پھر آپ کو صرف اور صرف کیا ہوتا ہے؟ اعتماد ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے. آدھی بات سمجھ میں؟
تو کوئی شک شبہ نہیں. اسی لیے اللہ پاک کہتا ہے کہ جو ہم آپ کو سورہ حجرات کی آیت پڑھایا تھا، سورہ حجرات کی آیت نمبر 13، جس میں آپ کو تھا کہ مومن تو صرف وہی ہیں جو اللہ اس کے رسول پہ، ہم اپنی زبان میں سمجھا رہے ہیں اس کو، مومن تو صرف اور صرف وہی ہیں جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائیں اور جہاد کریں اللہ کی راہ میں اپنی جان سے، اپنے مال سے، اور کیا نام ہے، شک میں نہ پڑیں، پھر شک میں نہ پڑیں، یہی لوگ سچے ہیں. ٹھیک ہے. تو بڑا زبردست ڈیفینیشن ہے آپ کو مومن کا. مطلب ہم ایز اے مومن کیسے سمجھیں گے کہ ہم مومن ہیں، تو وہی قرآن سمجھائے گا آپ کو. ٹھیک ہے. آپ دیکھ لیں کہ آپ یہ جو ہے نا بلو پرنٹ آپ کے پاس ہے، آپ دیکھ لیں کہ اس میں ہم نظر آ رہے ہیں کیا، جھلک رہے ہیں کیا. اگر نہیں جھلک رہے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ یہ فتویٰ قرآن کا جو ہے ایز اٹ از ہے، میری اندر کمی ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ نہ سمجھیں گے کہ قرآن اچھا نہیں ہے، ایسے نہیں ہے، ایسے وہ ایمان نہیں ہے، ایمان لیکن لو والا، وہ سب نا پٹی پڑھائے ہوئے شیطان والی پٹی مت پڑھیے گا. ٹھیک ہے. تو وہ بس ہے نا صاف ستھری بات ہے، دو ٹوک بات ہے. جب ایک چیز واضح طور پر ہدایت ہے تو وہ گھما پھرا کے ہو، یہ ممکن نہیں ہے. ہدایت ہوتی ہے تو آپ کو وہ گھما پھرا کے نہیں ہوتی، وہ بالکل کرسٹل کلیئر ہوتی ہے، کرسٹل کلیئر ہوتی ہے. اب جیسے آپ کے ساتھ بات ہوتی ہے، کبھی آپ کی دوست اس طرح بولی کہ جانتی ہو پھر ایسے ایسے ہو گیا، یہ وہ پوری بات گھما پھرا کے، ارے یار جو بات ہے وہ بولو نا، کیا بات ہے اصل وہ بولو نا، اتنا گھما رہی ہو کس لیے، بولتے ہیں نا. تو معمولی بات میں تو اتنا بتاش آ جاتا ہے، جبکہ جاننا ہوتا ہے. تو یار اتنا بڑا وہ آپ کو ہدی للناس کا دعویٰ ٹھوکنے والا وہ کتاب دعویٰ ٹھوکنے والی، اللہ کا کلام دعویٰ ٹھوکنے والا، وہ ہدی للناس کہہ رہا ہے، یعنی مطلب کہ ہم سارے انسان کے لیے، ساری انسانیت کے لیے وہ ہدایت ہیں، اور وہ جو ہے نا وہ گو میں بات کرے، گھما پھرا کے بات کرے. ایسا ممکن ہے کیا؟ ایسا ممکن نہیں ہے. اوپن بات ہے، بالکل اوپن بات ہے. بات یہ ہے کہ گھما پھرا کے ہم سوچتے ہیں، آ رہی بات سمجھ میں، گھما پھرا کے ہم سوچتے ہیں. یقین کیجئے یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا فتنہ ہے ہمارے دماغ میں بیٹھا ہوا. ہم ہر بات میں چاہتے ہیں نا کہ ہم اپنے نفس سے نہ فتویٰ نکال لیں قرآن میں سے، ایسے نہیں ایسے نہیں، یہ والی آیت ایسے نہیں، یہ یہود پہ ہے، ہم لوگوں پہ نہیں ہے، یہ ایمان والی پہ نہیں ہوئی تھی، یہ والی ایسے ہوئی تھی، تو یہ گناہ میں ایسے نہیں ہے، یہ اشارہ کچھ اور ہے، تو فلانا ہے، تو ڈھمکان، الٹا کا پلٹا مطلب. ٹھیک ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے، بالکل اوپن بات ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کا ضمیر زندہ ہوگا نا، اور آپ اس نیت سے آئیں گی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، میرے کو چاہے کتنا بھی مطلب ذلیل ہونا پڑے اس آیت کی روشنی میں، اور ہم جو ہے نا وہ میرے نظر آئے اپنا نقشہ، ہم قبول کریں گے، اور ہم ایز اے مومن اس بات کو مانیں گے کہ یس ہم اس بات میں گنہگار ہیں. اور ہم جب مان لیں گے گنہگار ہیں تو پھر ماننے تک نہیں رہیں گے، پھر یہ بولیں گے اللہ سے کہ آج تک یا اللہ اس سانس تک تو ہم گنہگار تھے، لیکن جب کہ یہ بات آ گئی میرے سامنے، میرے پاس، اور پہلے بھی آئی تھی لیکن ہم ماننے کے لیے نہیں تیار تھے، اب ماننے کے لیے جب تیار ہیں، اب مان رہے ہیں، میرا دل اس لائق آپ بنا دیا، تو اے اللہ تو گواہ رہنا کہ آج کے بعد سے ایک کام بھی نہیں کریں گے ہم انشاءاللہ. ٹھیک ہے. پھر اللہ اس طرح سے وہ محبوب ہوتا ہے اللہ پاک کو وہ بندہ، کہ اللہ پاک حکم دیتا ہے فرشتوں کو کہ نہ صرف یہ کہ رجسٹر سے مٹا دو، بلکہ وہ مقام، وہ جگہ، وہ زمین کا حصہ، وہ در و دیوار، سب جو گواہ بنے تھے اس گناہ کے کرنے کے وقت اس مومن کے لیے، وہ سب کے سب وہاں سے گواہ کے طور پہ بھلا دیتا ہے اللہ تعالیٰ. وہاں سے ان کو یاد ہی نہیں رہے گا قیامت کے دن، جو ہے نا وہ بول ہی نہیں پائیں گے کہ ہاں میرے جگہ پہ یہ والا ایسا ایسا کام ہوا تھا اس ٹائم میں. سمجھ رہی ہیں؟ وہ قیامت میں دے گا نا، اللہ نے کہا ہے نا کہ سب کو زبان دیں گے، صرف اس کی زبان بند ہو جائے گی، مطلب انسان کی زبان بند ہو جائے گی، اس کا وضو بولے گا، اس کا سب کچھ بولے گا، جو اس کو گواہ ہے زمین تک بولے گی. اتنا مہربان رب ہے وہ. سمجھ رہی ہیں؟ تو آپ کو جب یہ صیام ہوا کہ جب ہم روزے کی کیفیت میں، یعنی جب ہم بھوک اور پیاس یعنی آپ کو جائز چیز، جب اللہ کا حکم ہوا تو ہم نے چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. کیوں ہوا، کیسے ہوا، کیا فائدہ ہے اس میں؟ فائدہ ہی فائدہ ہے، بس ہم یہ کیا سمجھیں گے، فائدہ ہی فائدہ ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر نے دوائی دی ہے تو ہم بس کیا کریں گے، اس کو اڑنا بچھونا بنا کے کھا لیں گے. ٹھیک ہے. یہ نہیں حجت بازی نہیں کریں گی، کاہے ایسے نہیں ایسے کاہے دیا، 2 ڈوز کاہے ہے، 1 ڈوز کاہے نے دیا، 4 ڈوز کاہے نے دیا. ٹھیک ہے. تو بھائی وہ سمجھ کے دے رہا ہے، وہ جو بھی میرے بھلا کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ بس کرے گا. ٹھیک ہے. وہ ٹھیک ہی میرے کو ٹریٹ کر رہا، وہ ٹھیک ہے، ٹریٹمنٹ کر رہا میرا. تو اب یہ اللہ رب العزت یہ آپ کو جائز چیزوں، مباح کہتے ہیں، یعنی وہ چیز جو جائز ہے، وہ چیز جو حلال ہے، اس کو مباح کہتے ہیں. ٹھیک ہے. مباح چیزوں کو رکنے کا حکم دے رہا ہے فور اے ٹائم پیریڈ، فور اے ڈیوریشن آف 30 days. ٹھیک ہے. 29 اور 30 days. اب یہ بول رہے ہیں اللہ پاک کہ اس ٹائم میں، اس منتھ میں جس میں رمضان ہے، ٹھیک ہے. اب رمضان کا لنک جو ہے وہ آپ کو قرآن کے ساتھ ہے، وہ آگے آئے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو اس وقت میں جب کہ اللہ نے دیکھا کہ نہیں، یہ جو شہر تھا، یعنی یہ شہر مطلب عربی میں شہر کہلاتا سٹی، لیکن عربی میں شہر جو ہے نا، آپ کو کیا بولیں ہم، کہ شہر اردو میں جو ہے وہ آپ کو سٹی کہلاتا ہے، عربی میں وہی شہر جو ہے نا آپ کو وہ
मंथ कहलाता है, महीना कहलाता है। आ रही बात समझ में? तो उर्दू ने तो बेड़ा गर्क कर ही दिया अरबी का, ठीक है। वो कभी भी आपके दिमाग में, आपको जब भी शहर आएगा तो वो आपके दिमाग में सिटी ही आएगी, शहर ही आएगा वो, ठीक है। वो आपको महीना नहीं आएगा। इतना ज़्यादा इन लोगों ने साइकोलॉजी में ना डिफेक्ट पैदा करने की कोशिश की है, ये यहूद और नसारा ने। आप यकीन नहीं कीजिएगा कि अरबी की डिक्शनरीज ईजाद तक ये इन लोगों ने की है, ये यहूद और नसारा ने की है। इतना ज़्यादा इन लोगों ने छुरी घोंपा है उम्मत में, और अभी तक जो है ना इन उम्मत है ना जागने के लिए तैयार नहीं है। वो मेरा फ़ायदेमंद है, वो मेरा फ़ायदा दे रहा है, वो इसने डिस्कवरीज कर ली, उसने इन्वेंशन कर दिया, वो मेरे पे इतना एहसान है, साइंस का मेरा इतना एहसान है, इतना सारा इलाज हो पा रहा है आज, इतना जो है ना मतलब साइंस तरक्की की है इसीलिए इतना इलाज हो पाता है, ये वो। यार बीमारी कहाँ से आई ये देखो ना, बीमारी कहाँ से आई ये देखो ना, बीमारी कौन पैदा कर रहा है ये देखो ना। हाँ, तुम्हें जो है ना जिम जाने का जो दे रहा है, जो कह रहा है बड़ा लिख रहा है कि जिम जाओ, वही जिम जाने वाला जो ना तुमको ऑफर कर रहा है ना, जो जिम जाने के लिए जिसने कहा है ना, वो तुम्हें उस नौबत पे पहुंचाया है उसने। तुम्हें अल्लाह ने जिम जाने के लायक नहीं बनाया था, तुम्हें अल्लाह ने सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखा था। तुमने क्या किया, तुमने घोड़सवारी की, यानी घोड़सवारी 4 4 व्हीलर, वो घोड़ा बोलते हैं ना हम लोग अक्सर बोल देते हैं घोड़े पे जा रहा है, तो मतलब 4 व्हीलर 2 व्हीलर जहां जा रहे डेगे डेग, बस 2 व्हीलर पैर से चलना नहीं है। अल्लाह ने पैर को चलने के लिए नहीं दिया था, वो ना वो तो आराम परस्ती के लिए दिया था क्या। तो अब जाहिर बात है कोई चीज काम नहीं करेगी, मशीन को आई लीजिए खरीदिए वॉशिंग मशीन को और सजा के रख दीजिए, तो आपकी वॉशिंग मशीन बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। ये सारी चीजें मशीन है, अब इसको काम नहीं करेंगे, वर्क नहीं करेंगे तो ये क्या होगा, बैठेगा ना। तो वही काम किया, अब वो ना डेगे डेग 2 व्हीलर से जा रहे हैं, 4 व्हीलर से जा रहे हैं, तो क्या हो गया, पैर हो गया फूल के इतना, ठीक है, पेट निकल गया ऐसे वैसे, ये बीमारी वो बीमारी, फिर बोलता है कि जिम जाओ, यानी चीट भी मेरा पट भी मेरा, ठीक है। तो रिपीट, क्या रिपीट करें, अब वो बात है ना पीछे वाली बात याद नहीं रहती, ठीक है। माजरत चाहते हैं, आप है ना रिकॉर्डिंग से सुन लीजिएगा, कोई मसला नहीं, ठीक है। हाफ एन आवर हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे से आप है ना सुन लीजिएगा इंशाल्लाह 20 मिनट के बाद से। तो ये जो है ना तो ये इस तरह से इन लोगों ने बड़ा, आप याद यकीन कीजिएगा कि आपको कुरान ने तो गवाही दी ही है। कुरान हमने पढ़ा नहीं, समझा नहीं, इस वजह से हमें नहीं मालूम है, ये भी हमें पता चल रहा है कि ये इजराइल ने इस तरह से किया। याद रखिएगा यहूद और नसारा हमारे कभी भी हमदर्द नहीं है, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। याद रखना, कितना भी उलट के लोग बोलेगा ना फायदा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो हैंड चेक कर रहे हैं इस्लाम के साथ, इस्लामिक कंट्री के साथ, सऊदी के साथ बहुत ज्यादा अमन और मुआहदा, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, सब में धोखा है, ठीक है। सब में लोग की कॉन्स्पिरेसी है उसके पीछे, ठीक है। क्यों, हम जानते हैं क्या कॉन्स्पिरेसी है? नहीं, हम जानते हैं इससे कि हमारा ईमान कुरान पर है, और कुरान ने क्या कहा है कि ए ईमान वालों, तुम अगर सबसे ज़्यादा बुग़्ज़ और अदावत पाओगे किसी को अपने लिए और अपने दीन के लिए, तो यहूद और नसारा मुशरिकीन है। और हाँ 3 हो गया ना, यहूद और नसारा मुशरिकीन, ठीक है। ये तीनों तुम्हारे कभी भी हमदर्द नहीं हो सकते, ठीक है। ये तुम्हें ऐसा चाहते हैं कि तुम्हें चाहते हैं बस ना चले इनका, तो ये तुम्हारे दीन की तरफ, अपने दीन की तरफ फेल ले तुम्हें, ठीक है। कोशिश होती है इनकी कि अपने दिन में तुम्हें शामिल कर लें। आज चाह रहा है ना मुसलमान, ये हिंदू चाह रहा है ना कि क्या बन जाए मुसलमान, हिंदू बन जाए। लड़कियों को है ना वो बरगलाया जा रहा है कि नहीं बरगलाया जा रहा है मुस्लिम लड़कियों को, ठीक है। फेसबुक आईडी पे ये सारी चीजें, वो ये वो आरएसएस वो सारी चीजें एजेंडा चली रहा है, ठीक है। कितनी लड़कियां भाग गई, हिंदू लड़के के साथ भागी कि नहीं भागी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें चल रही हैं। तो अब ये जो है ये क्या नाम है, इन लोगों ने अल्फाज तक चेंज किया। तो आपको जब शहर अल्लाह ने देखा, यानी रमज़ान, यानी मतलब महीना, अरबी के शहर की बात कर रहे हैं हम, तो ये देखा कि रमज़ान में चूंकि अब भाई बात है इस उम्मत के साथ कुरान का लिंक है, तो लिहाजा कुरान तो हम एक वक्त में उतारा है, ठीक है। अल्लाह को इल्म है इस बात का। तो अब वो वक्त जो था, वो महीना जो था, वो आपको रमज़ान का पड़ा, ठीक है। रमज़ान का पढ़ा, तो अब रमज़ान के साथ अल्लाह ने जो है ना रोज़े के साथ लिंक कर कुरान का किया, ठीक है। तो कुरान चूंकि रमज़ान में नाजिल हुआ, इसलिए आपको जब देखा ना कि ये कुरान के लायक बने मेरा बंदा। अच्छा, ये तकवा जो है, ये बचने की जो कैफियत है, ये क्या बन रहा है इंसान, बचने की जो कैफियत ये हो रही है, ये किसके लिए बन रहा है, ये कुरान के लिए रेडी हो रहा है ना। गुनाह से बच रहा है तो किसके लिए रेडी हो रहा है, कुरान से ही, कुरान के लिए रेडी हो रहा है ना। मतलब रिलेशन किससे है, कुरान से है, ठीक है। 1 मिनट,
ٹھیک ہے. تو اب یہ قرآن سے ریلیشن اس کا قائم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ہم جو ہے نا اس کو بھوک پیاس کی شدت میں رکھ رہے ہیں. تو چونکہ ہم رب ہیں تو ظاہر بات ہے میرا بندہ ہے, ہم نے حکم نازل کیا بندے پہ, تو یہ جو بندہ میرا اب یہ رک رہا ہے یہاں پہ, کھانا نہیں کھا رہا ہے, although کھانا حلال ہے, پی نہیں رہا ہے, پینا حلال ہے, بیوی کے ساتھ صحبت نہیں کر رہا ہے جبکہ حلال ہے. ان ساری کیفیات سے جب انسان بچتا ہے تو اس کا کنکلوژن اللہ پاک بتا رہا ہے کہ کیا, لعلکم تتقون, کیا کنکلوژن بتا رہا ہے کہ تاکہ تمہارے اندر بچنے کی کیفیت پیدا ہو. تو اب اس سے سمجھیے گا, جس طرح سے گھوڑے کو پیاس اور بھوک میں رکھ کر اس کے مشن کے لیے تیار کیا جا رہا تھا, although وہ مشن میں لگا ہوا ہے, وہ گھوڑا وار کے لیے ہوتا تھا, وہ آلریڈی بنایا ہی اسی لیے کیا ہے کہ آپ کو وار میں اس کا استعمال ہوتا تھا, لیکن ایکسٹرا آرڈینری بنایا جا رہا ہے, ایکسٹرا طاقت دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, اب وہ ایکسٹرا طاقت کیسے, تو مشکل اور پریشانی کے حال میں بھی آپ کو سخت تو مطلب حالات میں بھی جو ہے نا وہ ثابت قدم رہے. دس از کالڈ پہلوان. ٹھیک ہے, دس از کالڈ مرد مجاہد, دس از کالڈ جو ہے نا یہ اصل جو ہے نا طاقتور. سمجھ رہی ہیں, کسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ طاقتور کون ہے اصل, تو بولا پہلوان. نہیں, پہلوان نہیں, غصے کو کنٹرول کرنے والا. ٹھیک ہے, ایمان کا مضبوط جو ہوتا ہے وہ اصل میں طاقتور ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایمان کا مضبوط تو نارمل ڈیز میں بھی بننا ہے. ٹھیک ہے, سارے جو 11 مہینے اس میں ایمان کے مضبوطی ہی چاہیے, لیکن ایک مہینہ جو وہ تیاری ہے وہ 11 مہینے کی تیاری ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک مہینہ مشقت جھیلا کے وہ نا تیار کیا جاتا ہے کہ تاکہ آپ ایسا ڈیز کبھی بھی آ جائے تو آپ ہے نا تیار رہیے. ٹھیک ہے, اور اچھا ایک تو یہ ہو گیا. دوسری یہ اس سے کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ اس بھوک اور پیاس سے آپ احساس کر پائیں کس کا, ان لوگوں کا جن لوگوں کے پاس جو ایسی کیفیت کے ساتھ 11 مہینہ کاٹتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت بڑی بات ہے نا, آپ کو یہ جھلا کر یہ پیدا کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں 11 مہینہ میں آپ کو بہت سارے, آپ کو نا اللہ نے دیا ہے, بہت سارے لوگ ہیں ایسے ہیں جو فٹ پاتھ پہ رہ رہے ہیں, جن کے پاس ایک وقت کی روٹی نہیں ہے. تو تم احساس کرو کہ اس لمحے میں آ کر جو ہے نا یہ 30 دن جو ہے نا تم ہے نا بھوک کو ستاتے ہو نا, جو اپنے پیٹ کو ستاتے ہو اور سہاتے ہو, جو بولے ستاتے تو نہیں, سہاتے ہو, اور پھر اس طرح سے جو ہے نا بھوک اور پیاس سے نا خود کو روکے رہتے ہو, بھوک لگی رہتی تو بھی. تو یہ کیفیت سے تمہیں اندازہ ہوگا کہ تم جو ہے غریب کے ساتھ معاملہ کیسے کر سکو, تمہارے اندر عاجزی انکساری پیدا ہوگی. ٹھیک ہے, جب تم بولتے ہیں نا کیا مسئلہ مارتے ہیں تم پہ ہوگا نا, جب تمہارے ساتھ یہ ہوگا نا تو پتہ چلے گا تم کو. بولتے ہیں نا کسی بات میں, بولتے کہ نہیں بولتے, ہر معاملے میں, کوئی ایسا نہیں کہ بھوک اور پیاس کا معاملہ, کسی معاملے میں بھی آپ لے لیجئے, انسان اس درد کو سمجھ ہی نہیں سکتا. امی کیا بولتی ہیں, جب اپنا بال بچہ ہوگا نا بیٹا تو سمجھ میں آئے گا کہ ماں کی محبت کیسی ہے, بولتی ہیں نا, سب سے پیارا ڈائلاگ ملتا ہے آئے دن سننے کے لیے امی سے. ٹھیک ہے, تو یہ کس لیے کہ واقعتاً یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ جب انسان ایکسپیرینس ہولڈر ہوتا ہے نا تو وہ سمجھتا ہے کہ واقعتاً یہ چیز کتنا زیادہ شدت, اس کے اندر شدت ہے. آ رہی بات سمجھ میں. تو جب ہم ایک ایکسپیرینس کراتا ہے اللہ پاک 30 دن کا کہ دیکھو تم جو بھوک پیاس برداشت کر رہے ہو, میرے بہت سارے بندے ایسے ہیں جو اسی طرح سے 11 مہینہ کاٹتے ہیں اور اس کے باوجود میرے شکر اور صبر کے ساتھ جو ہے نا رہتے ہیں. غریب جو مانگ لیتا ہے ہاتھ پھیلا کے, وہ آپ کو اصل میں غریب نہیں ہے. ان لوگوں کو سوچو کہ جو لوگ اپنی غیرت کی وجہ سے بولتے بھی نہیں ہیں اور اس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ نہیں سوچو کہ جس میں تمہیں شیطان رہنا سوچا رہا ہے کہ ہاں وہ تو مانگ ہی لیتا, مانگ کے تو گزارا کرے, وہ تو ہم لوگ سے اچھی زندگی گزارا مانگ مانگ کے, یہ سب شیطان دماغ میں ڈال رہا ہے. آپ وہ سوچیے نا, جس طرح سے آپ یہ خیال لانے پہ آپ کو فری ہینڈ دیا ہے اللہ نے, آپ یہ خیال لائیے نا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی چھت آسمان ہے, جن کا بچھونا زمین ہے, لیکن لب پہ ایک شکوہ نہیں ہے, بلکہ آپ سے زیادہ عبادت گزار ہیں. کون ایگزامپل ہے اس کا؟ ابھی زندہ مثال کون ہے, زندہ مثال ابھی کون ہے اس چیز کا؟ غزہ کے مسلمان. ٹھیک ہے, ہمارے لیے زندہ مثال ہیں. ٹھیک ہے, کالر پکڑ لیں گے, ہمارا گریبان پکڑ لیں گے قیامت کے دن کہ اے اللہ, صحابہ اور نبی اور تابعین اور تبع تابعین کا دور تو بہت افضل تھا, وہ تو ہے تھے اللہ والے, ہم انہی کے دور میں آئے تھے اللہ پاک, اور ہم ان سے زیادہ سبقت لے کے, دیکھیے میری جو ہے نا ڈائری دیکھ لیجیے, آپ رجسٹر دیکھ لیجیے, ان سے زیادہ اعمال ہے, اور دیکھ لیجیے میرے حالات اور ان کے حالات کو مواخذہ کر لیجیے. ٹھیک ہے, گرم بستر پہ ہم نہیں سوتے تھے, ہیٹر میں ہم نہیں سوتے تھے جاڑے میں. ٹھیک ہے, ہم کو تو نصیب نہیں ہوا کچھ بھی, ہم تو نا میرا ٹینٹ بھی ایسا ہوا کہ جو ہے نا وہ سمندر کا طوفان ہے نا آ کے ہمارے ٹینٹ کو نا یہ تباہ کیے ہوا تھا. ٹھیک ہے, جاڑے کے دنوں میں اس طرح سے, اور اعمال دیکھیے ہمارا, تو کیوں نہیں پکڑے اللہ پاک, پھر کیوں نہیں سزا رکھے, این اس کا انصاف ہے. ٹھیک ہے,
تو یہ بالکل یہ بات ہے نا، اس سے یہ فیلنگ آتی ہے، یہ ارائز ہوتی ہے کہ تاکہ ہم جو ہے نا احساس کر سکیں کہ جو ہے نا بھوک پیاس میں کیا شدت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بھوک کے عالم میں وہ پیٹ کس طرح سے ہوتا ہے، وہ کیسی تکلیف ہوتی ہے، وہ ہے نا وہ پیٹ کا ایک عجیب سا اڑانا ہوتا ہے نا، بھوک لگنے سے ہوتا ہے نا عجیب سی کیفیت، ہاتھ سے داب دیتے ہیں نا پکڑ کے اس طرح سے، تو وہ کیفیت کیسی ہوتی ہے، اس میں جو ہے نا شدت کیسی ہوتی ہے اس بھوک میں، عالم میں، پھر کھا بھی نہیں رہے ہیں، ٹھیک ہے، کھا بھی نہیں سکتے، یہ نہیں کہ بھوک لگی تو جا کے کھا لیا، نہیں، اس عالم میں جب تک رکے رہنا جب تک اللہ کی صدا نہ آ جائے کہ اب میرے بندوں کھاؤ، اللہ اکبر ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اس لیے اللہ کو یہ ادا بہت پسند آتی ہے اللہ کو کہ میرا بندہ تھا میرے لیے رکا رہا حلال چیز سے، وہ بھی ٹھیک ہے، اور اس وقت تک رکا رہا جب تک ہم نہیں کہا، سمجھ رہی، اس لیے ہے نا افطار کی دعا نا بہت زیادہ قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کیفیت جو ہے یہ پیدا ہوگی، اس سے کیا کیا پیدا، یہ چیزیں جو ہے یہ جو بھوک اور پیاس جو ہے اس سے کیا چیز پیدا ہوگی، تو اس سے پیدا ہوگی بچنے کی کیفیت۔ اب یہ بچنے کی کیفیت کیا ہے، تو آپ کو بھوک اور پیاس کی شدت جو ہے نا احساس جو ہو رہا ہے وہ تو آپ کو احساس تو بہت ساری چیز پہ اور بھی ہے، اس میں بچنے کی کیفیت پیدا ہوگی۔ اب یہ کیا بچنے کی، ایکسٹرا تو وہ جو چیز آپ کو بتا دیا بہت ساری اور بھی ہے کہ بھوک اور پیاس سے آپ کو نا ایک طرح سے آپ کو وہ بھی ہے نا، بہت سائنس بھی بولتی ہے ڈیڈ سیل مرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ نا وہ کینسر سیل مرتا ہے تو یہ ہوتا ہے، وہ باڈی پھر سے یہ ہوتی ہے، پورا ریوائیو ہوتی ہے، اور کیا 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 ایکسٹرا تو بہت ساری چیزیں فائدہ، لیکن آپ کو جو اصل کہہ رہا ہے قرآن لعلکم تتقون، یہ بچنے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اب یہ بچنے کی کیفیت کیا ہے، تو یہ بچنے کی کیفیت وہ جو ہے گناہ سے بچنے کی کیفیت، یہ وہ کیفیت کہ جب ہم ایسی کنڈیشن میں ہو تو ہم ایمان پہ برقرار رہ سکیں، ٹھیک ہے، کہ کبھی ایسے میرے ساتھ معاملہ ہو کہ ہمیں بہت بھوک اور پیاس برداشت کرنا پڑے تو وہاں پہ ہم ہمت نہ ہار جائیں، ٹھیک ہے، جس طرح سے عرب اپنے گھوڑے کو تیار کر رہے تھے، ٹھیک ہے، وہ صوم کی حالت میں رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے، دیکھیں وہ اسی لیے ہم آپ کو صوم کا معنی سمجھایا تاکہ آپ ہے نا اس گھوڑے سے اپنے آپ کو سمجھ سکیں، اس کی فیلنگ اور اس کی کنڈیشن کو، ٹھیک ہے، اپنی کنڈیشن کو سمجھ سکیں، ٹھیک ہے، تو اب یہ بچنے کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے، لیٹس سی کہ بچنے کی کیفیت کیا کیا ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، بچنا، اب یہ بچنا، گناہ سے بچنا، نارمل تو بول کے نکل گئے گناہ سے بچنا، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا گناہ سے بچنا صرف ایک یہ ڈیفینیشن نہیں ہوگا، اس کا بہت وسیع ڈیفینیشن ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں وہ ڈیفینیشن کو نا وہ گھیرنا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایریا کور کرنا ہے جو ہمارے زندگی سے لنک ہے، ٹھیک ہے، گناہ کا تو بہت بڑا دائرہ ہے نا ایریا، لیکن ابھی بولا نا آپ کو کہ بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو بالکل ہم نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو وہ گناہ کم از کم جو ہم جانتے ہیں، تو وہ کون کون سی چیز ہے جس سے بچنا ہے، ایک تو پہلے گناہ ہو گیا، گناہ سے بچنا ہے جو بھی چیزیں گناہ ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس سے زیادہ ہر وہ چیز یا چیز کا ذریعہ، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے گناہ اپنے آپ میں گناہ، اور ایک ہوتا ہے گناہ کرنے کے لیے کوئی چیز ہوتی ہے، ذریعہ ہوتا ہے، وہ ذریعہ سے بھی بچنا، ٹھیک ہے، وہ گناہ اپنے آپ میں نہیں ہے، آ رہی بات سمجھ میں کہ آپ کو ہم کیا بولنا چاہ رہے ہیں کہ ایک ہے چیز وہ اپنے آپ میں گناہ ہے، ٹھیک ہے، کوئی چیز وہ اپنے آپ میں پورا وجود ہی گناہ رکھ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک وہ چیز ہے کہ جو گناہ خود نہیں ہے بظاہر، لیکن اس کے ٹچ میں آئیں گے نا تو گناہ ہونا بہت بڑا چانس ہے، ٹھیک ہے، وہ ممکن ہے کہ وہ گناہ ہو جائے، تو مین ہے نا بلکہ آپ کو پتا ہے سترک کہاں رہنا ہے، وہی چیز سے رہنا ہے جو ہے نا وہ خود گناہ نہیں ہے وہ، لیکن اس سے نا بہت امکان ہے کہ آپ کے نا وہ آپ پھسل جائیں، آپ اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالنے والی بات منع کی گئی ہے، ٹھیک ہے، شریعت منع کرتی ہے اس چیز سے کہ خود کو آزمائش میں نہ ڈالو، تمہیں کیا خبر کہ تمہارا ایمان کہاں تک جائے گا، تمہارا ایمان کہاں تک ٹھٹے گا یہ تم کو پتا ہے، نہیں پتا ہے، ٹھیک ہے، ہم ناپ رہے ہیں نا، تول رہے ہیں تم کو، تو تم اپنے سے قابل گیری مت دکھاؤ، جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو آزمائش میں نہ ڈالو، ٹھیک ہے، عافیت مانگو اللہ سے، ٹھیک ہے، تو آپ کو وہ چیز سے بھی بچنا جو بظاہر خود گناہ ہے، اوپن گناہ ہے، ٹھیک ہے، وہ تو سمجھیے نہیں بھائی کہ گناہ ہے اس کو نہیں کرنا، بچ جائیں گے، ٹھیک ہے، ایمان بچا لے گا، جیسے ایمان اگر مضبوط ہوگا تو، اور ایمان نہیں مضبوط ہوگا تو پتہ بھی ہے تبھی پہ کریں گے، ٹھیک ہے، ایمان مضبوط ہوگا تو وہ کر لے گا، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو ایمان مضبوط بھی ہے تو یہ سوچتے ہیں، شیطان ماڈرنائز ہو گیا یہاں سے کہ تمہارا ایمان مضبوط ہے تم بچ جاؤ گے، لیٹس سی کہ اس میں کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پلس اس میں کیا کرتا ہے کہ اس چیز میں بولتا ہے نا کہ تمہیں نا یہ برائی جو دکھ رہی ہے نا اس میں اندر جانے سے تمہیں لگ رہا ہے برائی ہے، نہیں، اس میں خیر کا پہلو بھی ہے، وہ دیکھو نا، وہ خیر کا پہلو نا تم لینے جا رہے ہو، تم برائی تھوڑی لینے جا رہے ہو، تم بچ جاؤ گے، تمہارا ایمان مضبوط ہے، بھائی میری بیٹی اتنی زیادہ نیک ہے، دیندار ہے، وہ جیسا ماحول میں جائے گی وہ رہ جائے گی، ٹھیک ہے، وہ جس طرح سے بھی ماحول میں رہے گی وہ اپنا حفاظت، بولتے ہیں نا کہ وہ بچہ اچھا ہونا چاہیے، بھائی ماحول جیسا بھی رہے، اب تو زندگی گزارنی ہے دنیا میں، ٹھیک ہے، اب ایسا تو نہیں کہ کٹ کے جنگل جھاڑ میں چلے جائیں گے، یہ سب ڈائلاگ ہوتا ہے لوگوں کا، ٹھیک ہے، اور پھر وہی بیٹی بھاگتی ہے جب بچے کے ساتھ کسی لڑکے کے ساتھ تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ہے نا کیا گل کھلا کے چلی گئی، ٹھیک ہے،
تو آپ یقین کریں کہ جو ہے نا مطلب جن کی بی ایف اور جی ایف نہیں ہوتے ان کو غیرت دلائی جاتی ہے، شرم دلائی جاتی ہے، آر دلائی جاتی ہے، ہاں تمہارا بی ایف نہیں ہے، تمہارا جی ایف نہیں ہے. اس طرح سے یہ کلچر میں شامل ہو چکا ہے. یہ کوئی عیب کی بات نہیں رہی. بات یہ یہاں تک سر سے پانی اونچا ہو گیا. آپ یقین کیجئے کہ ہم آپ کو اتنی سی بات بتا دے رہے ہیں، جب ہم اسکول کا کلاس کرائیں گے، وہ بیان دیں گے انشاءاللہ، تب وہاں زیادہ اچھے سمجھ میں آئے گا. لیکن ہم آپ کے کان میں یہ بات ڈال دینا چاہتے ہیں. بہت کم ایریا ایسا ہے، اب ظاہر بات ہے ہر کوئی وہیں تو نہیں چلا جائے گا. بہت کم انڈیا میں ایسی جگہ ہے جہاں آپ کو بہت حد تک، پورا نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے، اس میں بھی آپ کو وہ طاغوت ہے ہی ہے. لیکن موسٹ آف دا اسکول میں آپ کو یقین کیجئے کہ پریپ کا بچہ اور 1-2 کا بچہ انٹر کورس کے بارے میں جانتا ہے. آپ یقین کیجئے، ٹھیک ہے، بلو فلم دیکھنے کا عادی ہے. یقین کیجئے آپ، ٹھیک ہے. اب آپ بولیے گا کہ میرا بچہ تو بھائی ناک سے دودھ پی رہا ہے، میرے بچے کو تو کبھی اس طرح کا ہم نے کبھی موبائل دیا، یہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا. آپ نہیں دیا، ٹھیک ہے. اس 8 گھنٹہ وہ جو چھوڑ کے آئی ہیں، کس کے بھروسے چھوڑ کے آئی ہیں؟ توکل اللہ پہ توکل کر کے. تو وہ بچہ تو وہاں بیڑا غرق ہو ہی رہا ہے. میں نے کتاب پڑھی تھی، کوئی بہت بڑے اسکالر ہیں، شاید غالباً یہ ہیں، کیا بولتے ہیں، پیر ذوالفقار جو ہے نا، انہی کی کتاب تھی. تو اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا تھا کہ ایک بچی جو ہے نا، کہ وہ حیا پہ ہی بات تھی، تو وہ بتا رہے تھے. تو انہوں نے بولا کہ وہ واقعہ لکھا ہوا تھا کہ بچی نے آ کے ماں سے پوچھا کہ مما آپ انٹرکورس کرتی ہو تو آپ ہے نا وہ پریکاشن لیتی ہو اس طرح سے. وہ ماں کو تو لگے گی جیسے کاٹو تو خون نہیں. یہ کہاں سے تم کو پتا چل گیا؟ مطلب وہ کچھ بولنے کے لائق ہی نہیں رہی، ٹھیک ہے. تو یہ معاملہ ہے، ٹھیک ہے. بہت ساری اور بھی ایگزامپلس ہیں. تو چڑچڑاہٹ ایسے ہی نہیں ہے، دھجے پرزا اڑایا ہوا ہے، ٹھیک ہے. یہ جو ہے نا چما چاٹی تک بات رہتی، وہ بھی کیوں رہے گی بھائی؟ کیوں رہے گی؟ کیا بہت اچھی چیز ہے یہ؟ جہاں ایک بچہ وہ جہاں کس کو سیکھے گا، وہاں آپ کو اور بھی سیکھے گا، ٹھیک ہے. کیا بولا اللہ نے؟ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. زنا کرو ہی نہیں، بلکہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ. جو ذرائع ہیں ان کے بھی پاس مت پھٹکو. شیطان کیا کر دے گا؟ چسکا دلا دے گا، ٹھیک ہے. تو آپ وہ چما چاٹی تک بات نہیں ہے، بات جو ہے نا انٹرکورس تک ہے. اور جو ہے نا آپ یقین کیجئے کہ وہ بہت شاید ہی کوئی ہو جو اپنی نا عزت اور عصمت بچا کے مسلمان کی بیٹی میڈیکل کالج اور فلانا کالج اور نا انجینئرنگ اور یہ وہ سب کر کے آ جائے گھر میں، ٹھیک ہے. وہ بھی بہت کم چانس ہے، ریئر کیس. ہم اس ریئر کیس میں اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالیں کہ نہیں میری بیٹی تو بہت اچھی عالمہ ہے، فلانا ہے، اور میرے گھر کا ماحول تو کیا ہی کہنا، وہ بچ جائے گی. یہ آزمائش میں ڈالنا منع ہے، ٹھیک ہے. تو آزمائش میں ڈالنے والی تمام چیزوں سے بچیں، ٹھیک ہے. تمام سورس سے بچیں. یہ بھی تقویٰ ہے. اب یہ تقویٰ کیسے ہوگا؟ تو یہ تقویٰ اللہ نے بتا دیا کہ ایک کلیو ہے. اور وہ کیا کلیو ہے؟ کہ حلال چیزوں کو بھی لمٹ جتنا دیا ہے اس سے کم استعمال کرو. آ رہی بات سمجھ میں؟ اب یہ بات لنک ہے کس چیز سے؟ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث فرمائی ہے کہ کن فی دنیا میں اس طرح سے رہ، او عابر سبیل، جیسے راستے کا عبور کرنے والا، جیسے راستے کو پار کرنے والا. اب راستے کا پار کرنے والا تو وہ ڈانس تو نہیں کرتا ہے روڈ پہ کہ ابھی ہم تو پار کریں گے، 2 منٹ چلتے ہیں پھر رک جائیں گے. ایسا تو نہیں کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ادھر دیکھتا ہے آگے پیچھے دیکھتا ہے، سیف سائڈ لیتا ہے، جلدی سے پتلی گلی سے نکل لیا. یہی کرتا ہے نا. تو اسی طرح سے کرتے رہو. فاستبقوا الخیرات کرو، نیکی میں سبقت کرو، جلدی جو ہے نا بٹورو. پتہ نہیں کل کون سا فتنہ آ جائے کہ تمہیں نا موقع نہ مل سکے نیکی کرنے کا، ٹھیک ہے. اور پھر کیا کرو؟ اس دنیا کو زندگی گزارو کم کھا کے، کم سو کے، کم آرام سے، کم یہ جائے پناہ بنا کر، اس کو مشن نہ بنا کر اس طرح سے زندگی گزارو، ٹھیک ہے. اگر تم اس میں لگ جاؤ گے تو تم بھول جاؤ گے وہ چیز کو جسے تمہیں یاد رکھنا تھا. وہ درس بھول جاؤ گے کہ ہم تمہارے ابا کو دے کے چلا رہے تھے کہ ہدایت پہ جو چلنے والا ہوگا وہی کامیاب ہوگا، اسی کے لیے خوف اور حزن نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. تو تم ہدایت سے بھٹک جاؤ گے، ٹھیک ہے. تمہیں گمراہ کر دے گا شیطان، ٹھیک ہے. اور تمہارے ساتھ تو نفس کا معاملہ جو ہے نا وہ الگ ہے، ٹھیک ہے. تو ہمیں بچنا چاہیے ان تمام ذرائع سے بھی جو آپ کو اسکانے پہ، جو دیکھیں آپ کو. اور دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی ناک سے دودھ پیتا ہے. ہم کیا بولا آپ کو؟ یہ ضمیر کسی کا مرا ہوا نہیں ہے. اس کے لیے عالم و فاضل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہرگز نہیں ضرورت ہے. علم لینا ایک اپنی جگہ ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ علم نہ لیجئے، ٹھیک ہے. لیکن ایک ضمیر کے اندر ملامت، آپ کو وہ نہیں یار ٹھیک نہیں ہے یہ والی ایک گرڈس فیلنگز آپ کو ہر ایک کے اندر ہوتی ہے، جاہل سے جاہل انسان کے اندر بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. وہ بتا دیتا ہے اس کے اندر کا ضمیر. ہم کیا کرتے ہیں نا کہ ہم نہیں یا چھوڑنا ہٹاؤ، دبا دیتے ہیں وہ آواز کو، ٹھیک ہے. اور یا نہیں تو پھر اتنا زیادہ عیاشی میں مبتلا ہوتے ہیں، اتنا چاروں طرف برائی دیکھتے ہیں کہ ہمیں وہ کچھ لگتا ہی نہیں کہ بھائی جو سب کوئی کر رہا ہے ہم بھی کر رہے، کون سی بڑی بات ہو گئی، ٹھیک ہے. ناک میں مکھی بیٹھی اڑا دیا،
بس یہ لگتا ہے. ٹھیک ہے, وہ مت دیکھیے یہ کہ گناہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے, میری ذات سے ہو رہا ہے, چاہے ساری دنیا مل کے کرے, ہم تو کم از کم اپنا حصہ ڈالیں گے کہ ہم نہیں کریں گے وہ گناہ, تاکہ ہم قیامت کے دن کہہ سکیں کہ اللہ سب کوئی کر رہا تھا, ہم نے کیا. ہاں, وہ واقعہ ہے کہ آگ جلی ہوئی تھی, چڑیا پانی چونچ میں لا کے اور بجھا رہی ہے, تو کسی نے کہا کہ تو آگ بجھا لے گی, طنز کیا اس پہ, تو آگ بجھا لے گی, تیرے چونچ میں پانی کتنا ہے کہ آگ بجھا گی. بولے یہ میں مجھ سے آگ بجھے نہ بجھے, قیامت کے دن کم از کم میں اس میں کھڑی ہوئی ہوں گی, اس لائن میں جو آگ بجھانے والے ہوں گے, نہ کہ آگ لگانے والے. تو کم از کم اپنے حصے کا نہ کریں. ٹھیک ہے, بہت ساری گوگل پہ بہت ساری تصویریں ہیں لڑکیوں کی, وہ ساری کیا ضرورت ہے کہ ہم اس کو ڈی پی میں لگائیں, کیا ضرورت ہے. تو کیا بھائی تو نہیں, تو گوگل سے تو نکالا ہے, سب کوئی تو رکھتا ہے, وہ سب کوئی کرتا ہے, تو تم بھی وہی کرو گی. ہاں, اگر تم نہیں لگاؤ گی تو کیا تمہارا ضمیر یہ نہیں کہے گا کہ تم نے نہیں کیا, سب کر رہے تھے, تم نے نہیں کیا. یہ تمہارے اندر سے آواز آئے گی, لیکن تم ہو کہ تم تو سارے کے نقش قدم پہ چلو گے, سارے کے نقش قدم پہ جو ہے نا تمہارا نا وہ ایمان ہے, جیسے تم ہے نا ان کو نا تمہارے مرنے کے بعد ہے نا وہ جائیں گے تمہیں سوال جواب دینے کے لیے. ساری زندگی انسان یہی کرتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, فلانا کیا کہے گا, اس کی کیا پسند ہے, فلانا کی کیا پسند ہے, وہ روٹھ جائے گا, وہ من آ جائے گا, اور پھر مر جاؤ تو پھر اللہ کیا کہے گا. واہ رے واہ, عقل مندی, کیا مطلب کہ بہترین سودا ہے, کیا عقل مندی ہے. اور خود کو بولتے ہیں کہ واہ ہم تو بہت عقل مند ہے, تم تو بیوقوف بن گئے جی. ہاں 10 روپے کا سامان یہ بتاؤ تو 2 روپے کا تو ملوے کرتا ہے, 10 روپے لے کے نا ٹھگا گئی, یہی مثال دیتے ہیں. ٹھگا گئی نہیں, وہ 8 روپے ٹھیک ہے, وہ خرچہ ہو گیا نا میرا, ٹھیک ہے, بیوقوف بننا نہیں بھی چاہیے, یہ ہم کہہ رہے ہیں, لیکن اتنا بھی زیادہ ملال اور افسوس کرنے کی ضرورت نہیں کہ 8 روپے نہیں چلا گیا تو پتہ نہیں کیا چلا گیا. ٹھیک ہے, اللہ نے میرے ذریعے سے نکلوانا تھا, وہ میرا صدقہ نکل گیا, جا ہم ٹھیک ہے بیوقوف بن گئے, 8 روپے نکل گیا, صدقہ ہو گیا, اٹس اوکے, کون سا بڑی بات ہو گئی جو ایک دم بہت بڑا دم صدمہ پڑ گیا. ٹھیک ہے, ایسا سا پیسہ جائے, اگر میرا گناہ دھل جاتا ہے اس سے تو ہم ہزاروں روپیہ قربان کریں. قیامت کے دن ایک ایک نیکی کو آدمی ترسے گا, ہم وہ دیکھ رہے ہیں, میرا وہ نظریہ ہے, وہ مشن ہے, قیامت برپا ہے اور ترازو بس رکھایا گیا کہ اب اعمال تولے کی تب تولے. ٹھیک ہے, میری نظر وہاں ہے. ہم اس دنیا کو دیکھیں گے ٹھوکر میں, جو ابھی ہے نا سانس کو بڑھ جائے تو کچھ نہیں کریں گے لوگ, ہے نا یہاں حلقوم میں حلق میں سانس رہتی ہے, اور لوگ ہے نا بات کرنا آپس میں ڈسکس کرنا شروع کر دیتے کہ ان کو کہاں گاڑیں گی جی, گاؤں لے کے چلنا ہے کہ یہاں لے کے چلنا ہے. تو یہ تو حقیقت ہے دنیا کی. تو اس دنیا پہ ہم اعتماد کریں تو ہر وہ ذریعہ سے بچنا ہے جو آپ کو گناہ کی طرف بلائے بھی, امکان بھی ہو, اور آپ کا ضمیر آپ کو بہت اچھے سے بتا دے گا کہ یہ میں نا اس میں نا تم پڑھو گی نا, اس میں ٹھیک ہے ایک خیر ہے لیکن 99 جان لو کہ شر ہے. ایسے خیر کو مت لینا کہ جو 99 شر کو پھلانگ کے جانا پڑے اور ایک خیر لینا پڑے. ٹھیک ہے, تمہارا رب محتاج نہیں ہے اس ذریعے کا, وہ اللہ پاک اس سے بہتر کہیں 1000 ذریعہ نکال دے گا جو ہے نا وہی خیر نہیں, بلکہ اس سے اور زیادہ بہتر خیر تم کو نصیب ہو جائے گی, اب بنا کوئی شر کے اوپر چل کے جانا پڑے. ایسا ہوگا بھی نہیں. ٹھیک ہے, تم اس جھانسے میں مت پڑنا. ٹھیک ہے, تم ایسے ذریعے کو تیاگ دینا, تھوک دینا, ٹھیک ہے, مٹی ڈالنا. ٹھیک ہے, تو یہ چیز آپ یاد رکھیے گا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, جہاں بھی سوچیے گا نا وہاں آپ کو تسلی آ جائے گی, وہاں آپ کو ہمت آ جائے گی, وہاں آپ کو حوصلہ آ جائے گا کہ میرا وہ رب پہ ایمان ہے جو علی کل شیء قدیر ہے, جو ہر چیز پہ قادر ہے, جو جو چیز ہم نہیں سوچ سکتے نا, جو ہم نہیں چاہتے, ہم میری ذات میں نہیں, میرے اختیار میں نہیں ہے, وہ اللہ اس بات پہ قادر ہے. ٹھیک ہے, لیکن اب یہ اس کی بھی لمٹس اینڈ باؤنڈز ہمارے لیے ہے, اللہ کے لیے تو نہیں, ہمارے لیے ہے. اب بظاہر بات ہے سسٹم بنایا اللہ نے دنیا میں, تو آپ کو سورج کو جو ہے نا اگنا ہے اور دن کو ہونا ہے, دن کے بعد رات, رات کے بعد دن ہونا ہے. اب کوئی کہہ دے کہ نا اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے, رات کو دن کر دے. ٹھیک ہے, تو سسٹم کے تحت چلتی ہے. اللہ آلریڈی قادر ہے, بالکل قادر ہے کہ رات کو دن, دن کو رات کر دے, الٹ پھیر کر دے, اور وہ دن بھی آئے گا کہ بالکل سب چیز درہم برہم ہو جائے گی اللہ ہی کے حکم سے. لیکن جب سسٹم ہے تو ہر چیز کا دائرہ قانون ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور بعض چیزیں ہیں اعلیٰ کل شیء قدیر کا مظاہرہ بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ چاہے گا تو ہم یہ اس طرح سے کریں گے. ٹھیک ہے, ہم جھانسے میں نہیں آئیں گے شیطان کے کہ وہ ذریعہ نہیں اپنائیں گے جس میں اندیشہ بھی ہوگا گناہ کا. ٹھیک ہو گیا, تو یہ ہو گیا ذریعہ, وہ چیز سے بھی بچنا ہے, گناہ سے بھی بچنا ہے, اور گناہ کے ذریعہ سے بھی بچنا ہے. ٹھیک ہے, چلیں اب آتے ہیں, اب یہ گناہ کا ذریعہ کچھ بتا دیں ہم ایگزامپل. اس میں سب سے زیادہ ذریعہ جو ہے آپ کو سب سے بہترین ذریعہ جو بنتا ہے وہ موبائل تو ہے ہی ہے, موبائل کو تو چھوڑی دیجیے, موبائل تو بہت ساری چیز کا جڑ ہے, فساد ہے. صحبت انسان, کیونکہ موبائل تو رہتا ہی ہے, موبائل بھی چپکا ہوا, انسان موبائل سے زیادہ چپکا ہوا ہے, لیکن موبائل کو آپ کو اوپن بات ہے, کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. لیکن صحبت جو ہوتی ہے نا انسان کی, جو ہے نا آپ کو نگیٹیوٹی ہے نا انسان بہت جلدی لیتا ہے, سمجھ رہی ہیں, کیونکہ انسان سے ایسا کانٹیکٹ میں ہوتا ہے نا, فزیکلی کانٹیکٹ میں ہوتا ہے, اٹھتا بیٹھتا ہے, ٹھیک ہے, بات کرتا ہے, اس کو دیکھتا ہے, اس کو پرکھتا ہے, اس کا انداز, اس کی گفتگو کرنے کی وہ جو طریقہ کار اس کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ساری چیزیں وہ دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ اس سے کیا ہوتا ہے لچھن جس کو بولتے ہیں لینا,
ٹھیک ہے. تو صحبت بد جو ہوتی ہے بدترین دوست, اور یہ کہاں سے سیکھتا ہے انسان؟ وہی اسکول. ٹھیک ہے, وہی اسکول, ساری چیز کا خرافات کا جڑ اسکول ہے. ٹھیک ہے, آپ مانیں نہ مانیں, لیکن آپ جو ہے نا اس بات کو بہت جلدی ایگری کر لیجیے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, فالتو کی محفل, ٹھیک ہے, بیکار محفل ہے, فضول کی محفل ہے. آپ کو بتائیں ہم کیسے شیطان پاگل بناتا ہے. شیطان کہتا ہے کہ ایسا ہے نا کہ تمہیں نکاح کا جو وہ کارڈ آیا ہے, تمہیں نہیں پتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت قبول کرتے تھے, دعوت قبول کرنا سنت ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ہے نا یہ شیطان کا جھانسا ہوتا ہے. پتہ چلا کہ یہ سنت کو اپنانے گئے ہیں اور ہزار ٹھوس جو ہے نا وہ کیا لاد کیا ہیں, گناہ لاد کیا ہیں. ٹھیک ہے, اول تو ہمیں گناہ بن کے جاتے ہیں, اوپن گناہ بن کے جاتے ہیں کہ خوب بناؤ سنگار کر کے جا رہے ہیں, اپنے ہی گناہ بنا کے اپنے ہی آپ کو گناہ بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور اپنے بھی گناہ کر رہے ہیں, اور کتنے لوگ اپنا جو ہے نا اپنے گناہ کا ذریعہ بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ ساری چیزیں تو آپ کو دیکھنا ہے کہ کون سی چیز کہاں پہ فٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو ایسی محفلوں میں جانے سے بھی اجتناب کریں جہاں آپ کو دین کی دھجی پرزا اڑ رہا ہے. ٹھیک ہے, بالکل نہیں ایسی محفل کو ایکسیپٹ کرنا اور ایسی دعوت کو ایکسیپٹ کرنا جائز ہے. ٹھیک ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اگر قبول کی ہے تو اس کا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بھی دیکھا ہے. ایسا نہیں کہ کوئی حرام, ماذ اللہ مثال دے رہے, کوئی حرام کھلانے کے لیے تیار تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا. ٹھیک ہے, یا نہ بھی پتا رہے تو بھی ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے نا فرشتہ تو آ کے بتا رہا تھا نا, ہمارے نہیں رہے گا بھلے, لیکن ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بول رہے ہیں کہ وہ تو پتا تھا نا ان کو. ٹھیک ہے, تو آپ کو جب پتہ نہیں رہے وہ الگ بات ہے, لیکن آپ نے صرف حرام حلال کی کمائی نہیں, وہ بات نہیں کر رہے ہیں. بات تو یہاں بے حیائی کی ہے یار, سب سے زیادہ تو بے حیائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو نا وہ تو ڈھکی چھپی بات ہے کہ پتہ نہیں, اب سب سے پوچھتے تو نہیں چلیں گے کہ آپ کیا کماتے ہیں, آپ کیا کرتے ہیں, کیسے پیسہ لاتے ہیں, یہ تو نہیں پوچھیں گے. لیکن وہ بات کو چھوڑ دیجیے آپ, اس سے زیادہ تو اوپن گناہ ہو رہا ہے جو بالکل جس پہ انسان ہے نا ٹھپا لگا سکتا ہے کہ نہیں بھائی یہ محفل تو بالکل غلط محفل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آ جائیں یہاں پہ اور دیکھ کے کہیں تو تالی بجائیں گے, واہ کیا بات ہے میرے لوگوں, میری امت کے لوگوں کی کلیجہ پیٹیں گے کہ ہائے ہائے یہ کیا کیا تم نے, تمہیں پتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. تو تمہارا ضمیر سب جواب دیتا ہے, تم ہے نا کیا کرتے ہو, بس اس کو نا تھپکی دے کے سلا دیتے ہو کہ نہیں یار ابھی رہنے دو نا, کل پرسوں ٹھیک ہے, بعد میں دیکھ لیں گے, جب 70 پار کریں گے نا, 60 پار کریں گے نا, تب ٹھیک ہے دیکھ لیں گے, تسبیح ڈلا لیں گے. ٹھیک ہے, پتہ چلا کہ 40 میں ہی پار کر گئے ہیں, اپنے دنیا چھوڑ گئے. تو دیکھنا ہے کہ آپ کو محفل ایسی ہو تو وہاں سے بھی جانے سے اجتناب کیا کیجیے. صحبت اگر غلط ہو, صحبت بد یعنی ٹھیک ہے, برے لوگوں سے تعلق ایک دم توڑیے. برے لوگوں سے مطلب مراد یہ ہے کہ ان کی بری عادت جو ہوتی ہے, اب ان کو بظاہر خود اپنے سے قابل نہیں سمجھنا ہے, مطلب اپنے آپ کو قابل نہیں سمجھنا ان سے. ظاہر بات ہے گناہ سے بھی, گنہگار انسان کو بھی عزت دینا چاہیے, لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ بری صحبت کے ساتھ رہیں گے تو وہ لچھن لینے والی جو بات ہوتی ہے نا, وہ ہوتی ہے بالکل ہوتی ہے. اور بچوں کو تو اور بھی بچانا چاہیے. ٹھیک ہے, بچوں کو تو اور بھی بچانا چاہیے. اور لیکن وہ بچوں کو دوست برے سے بچانے سے پہلے نا خود اپنی لچھن کو نہ سدھارے, کہ تاکہ ماں باپ کو لچھن نہ لے لے بری لچھن جو ہے نا بال بچہ وہ ماں باپ کی نہ لے لے. ٹھیک ہے, ماں باپ گالی بھاڑی جو ہے نا گھر میں کر رہے ہیں تو ظاہر بات ہے بچہ کیا سیکھے گا, گھر سے سیکھے گا نا. تو سب سے پہلے تو بھی تو بچہ گھر سے سیکھتا ہے. ٹھیک ہے, بعد میں اس کے دوست احباب جو ہے نا اس کو یاد ہے اور چسکا لگاتے ہیں. تو پتہ چلا صحبت بد خود بھی نہ بنے. ٹھیک ہے, اور خود بھی بچیں دوسرے کی صحبت سے. ٹھیک ہے, خود بھی جو ہے نا اگزامپل بنے اچھے کا. تو اس طرح سے بچ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اپنے نفس سے بھی بچنا ہے یار, اپنے نفس سے بھی بچنا ہے, دوسرے سے نہیں بچنا ہے, صرف اپنے آپ سے بھی بچنا ہے. ٹھیک ہے, کہ یہ اپنے آپ جو ایک اندر ہے نفس لوامہ, ٹھیک ہے, ملامت کرنے والا نفس ہے. نفس کی بھی بہت کیٹیگری ہے. تو وہ جو ہے وہ اس کو نا برائی سے جو اسکا رہا ہے, برائی کو بھی کرنے کے لیے, اس سے بچنا ہے. ایک اندر سے جو فیلنگ آتی ہے یار آج کل نا چھوڑ دو نا, کیا بات ہے, ٹھیک ہے, وہ معافی مانگ لینا, غفور الرحیم ہے اللہ پاک نا. اب وہ ٹھیک ہے دیکھ لیں, ایک بار ایک کڑی دیکھ لیتے, یہ والا ایپیسوڈ بس دیکھ لیں گے, اس کے بعد نہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم دم سچی توبہ. ٹھیک ہے, پکا. تو وہ جو ہے نا وہ ایک وہ فیلنگ جو آ رہی ہے نا کسی وہ کوئی ہے اندر میں جو, اس سے بچنا. ٹھیک ہے, تو یہ بچنا دیکھیں کہاں کہاں بچنا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو اوپن بچنا وہ تو ہے ہی, سمجھ میں آئے گا. اندرونی والا بچنا دیکھیے کہ کہاں کہاں نا مار کھاتے ہیں, یہ سب بچنے پہ دھیان نہیں دیتے, حالانکہ یہی سب بچنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سب پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے, چاہیے گا تو نوٹ کیجیے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ماحول ہو گیا, بری صحبت ہو گئی, خود بھی برے نہیں بننا ہے, یعنی بری صحبت دوسرے کے لیے بھی تو نہ بنے. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اپنے آپ سے. ٹھیک ہے, فالتو محفل ہو گئی. ٹھیک ہے, ایسی جگہ میں رہنا جہاں ایمان بچانا مشکل ہو. آ رہی بات سمجھ میں, محفل غلط تو ہے ہی ہے, لیکن ایسی جگہ پہ بھی رہنا جہاں دیکھ رہے ہیں کہ پڑوسی اچھا نہیں ہے, جہاں دیکھ رہے ہیں کہ چاروں طرف ہندو کا علاقہ ہے, برے لوگ ہیں, برے صحبتیں ہیں. ٹھیک ہے, میوزک ڈانس کلب کھلا ہوا ہے چاروں طرف. ٹھیک ہے, تو بہتر ہے کہ ایسی جگہ جائیں, ریموٹ ایریا میں جائیں جہاں آپ کو سکون ہے, نیچر ہے. ٹھیک ہے, قدرت سے آپ مطلب یہ ہیں, لنک ہیں. ٹھیک ہے, مطلب قدرت کی گود میں ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کوشش کریں, کیونکہ آپ کو یاد رکھیے گا کہ یہ پیڑ پودے, یہ ساری چیزیں, یہ اللہ کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں, اور اللہ کے احساس کو نا اور ہے نا مزید ہے نا تقویت پہنچاتے ہیں.
سمجھ رہی ہیں بات؟ یہ یہود و نصارہ ہماری زندگی میں داخل ہوئے اور ہمیں سب چیز میں آرٹیفیشیلٹی لا دیا، ٹھیک ہے، فوڈ سیکٹر سے لے کے تمام میڈیکل سیکٹر سے لے کے ایجوکیشن سیکٹر سے لے کے تمام چیز میں نا اللہ کا نا وجود نکالا ہے ان لوگوں نے، ٹھیک ہے، اور ہم کیا بن گئے ہیں؟ چلتے پھرتے جو ہے نا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے نا وہ بن کے رہ گئے ہیں، ٹھیک ہے، چلتی پھرتی مشین ہو گئے ہیں، بس ایسا لگتا ہے کہ نا غرض کی دنیا ہے، غرض کے لوگ ہیں. کیا ہو گیا بھائی آپ کے اندر ایموشنز کیوں نہیں ہے؟ آپ ایک انسان ہے جیتے جاگتے، کیوں نہیں ایموشنز ہے؟ کیوں نہیں آپ کا دل دکھتا کسی اور کے دکھ کو دیکھ کر؟ کیوں آپ یہ کہتے ہیں کہ یار چھوڑنا اس کا مسئلہ، ہم بچ گئے نا پپا، میرا پولیس تھانہ نہ ہو جائے کہیں، ٹھیک ہے، کیوں نمبر ڈیلیٹ کر دیتے ہیں فون میں سے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پارٹ یہ پڑھایا تھا کہ بھائی ساری امت ایک جسم کی مثل ہے. تو آپ یا تو پھر نبی کی امت نہیں ہے، یعنی نبی کے ایمان پہ ایمان نہیں ہے آپ کا، اور یا نہیں تو پھر آپ جو ہے نا وہ وہی اب ایمان نہیں، تو ظاہر بات ہے سمجھ لیں گے کس کے ایجنٹ ہے، ٹھیک ہے. تو بات کہیں نہ کہیں ہے. اب وہ ضمیر بھی ملامت کر رہا ہوتا ہے، الگ بات ہے کہ ہم جو ہے نا اس کو جھٹلا دیتے ہیں یا پھر یہ کہ تھپکی دے کے سلا دیتے ہیں. پھر اسی طرح سے تمام اسٹیپس جو آپ کو برائی میں پڑھنے کا ذریعہ بنے، مشکوک ہوں، یہ بتا ہی چکے، امکان بنے، ٹھیک ہے، یہ بھی بتا چکے کہ امکان بھی ہو اگر کوئی اسٹیپس لینے میں، کوئی قدم ایسا اٹھا رہی ہیں جو جائز تو ہے وہ اپنے آپ میں قدم، لیکن آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہ قدم اٹھانے سے مزید ہم کو کوئی شر کا قدم اٹھانا پڑ جائے گا، یا اس کا امکان بھی ہے، صرف آپ کو شاید میں بات ہے تو بھی آپ نہ کریں، تو بھی بچیں وہ اسٹیپ لینے سے، ٹھیک ہے. اور اللہ سے دعا یہ کریں کہ اللہ فی الحال تو میرے کو یہی ذریعہ سمجھ میں آ رہا ہے اور ہم کر بھی نہیں پا رہے ہیں، کرنا بھی نہیں چاہتے ہیں، کہ شیطان مطلب ہم کو اسکا رہا ہے کہ نہیں یہی طریقہ ہے ایک اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے، اور ہم کو پکا پتا ہے کہ یہ طریقہ میں ہم جائیں گے، اور یا تو ہم کو یقین نہیں ہے تو کم از کم کچھ ایسا شک لگ رہا ہے کہ آگے چل کے ہم کو کچھ گناہ ہو سکتا ہے میرے سے، بظاہر یہ قدم تو ٹھیک لگ رہا ہے لیکن آگے شک ہے ہم کو. تو اے اللہ، شیطان ہم کو یہ دماغ میں ڈال رہا ہے کہ بس یہی ایک راستہ ہے، ایک یہی آدمی ہے دنیا میں، اسی سے نکاح ہوگا تمہارا، یہی بہتر ہے، دنیا میں کوئی نہیں، ساری چیزیں الٹا کا پلٹا، ٹھیک ہے. تو یہ اے اللہ میرے کو اس شیطان کے جھانسے سے بچا لیجئے. اے اللہ پاک، آپ کے بارے میں ہم نے یہی پڑھا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک آپ ہر چیز پہ قادر ہیں. اے اللہ ایسا ہزار ذریعہ آپ کے پاس ہے، اللہ ایک دروازہ بند ہوتا ہے، ہزار دروازے آپ کے کھل جاتے ہیں رحمت کے. اے اللہ دل دماغ سے یہ پگلا بڑا خیال نکال دے اور اس سے بہتر ہم کو جو ہے نا دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ آپ کو بتایا سمجھایا بلکہ دعائیں سکھائی ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ لاسٹ فیز میں جب ہے نا بالکل 5 دن 10 دن بچ جائے گا نا تو وہاں ہم دعا کا بھی سیزن چلے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے، کہ آپ کو پھر نا رمضان میں کیا کیا پیاری پیاری دعائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، رمضان میں ہی نہیں، یعنی نبی کی دعا جو ہے نا قرآن حدیث سے انشاءاللہ وہ ہم سکھائیں گے تاکہ آپ نا رمضان میں مانگ سکیے انشاءاللہ. تو وہ سیکھیں گے. تو یہ سٹیپس لینا جو ہے نا ایسا کہ جو آپ کو بظاہر وہ سٹیپس تو خود ہے لیکن آگے چل کے وہ کیا ہو رہا ہے، وہ کوئی شک والی بات ہو جائے گی، کہیں گناہ نہ ہو جائے وہ والی بات، ٹھیک ہے. آزمائش میں خود کو نہیں ڈالنا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی ذریعے سے نہیں ڈالنا ہے، ٹھیک ہے. دین سیکھنے کے بھی ذریعے سے نہیں ڈالنا ہے. بات سمجھیے گا. وہ ہم کیا سیکھتے ہیں؟ اسپوکن لینگویج سیکھنے میں تو ہمیں دماغ چلتا ہے کہ اس میں گناہ ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کو لڑکا کے لڑکی کے ساتھ ہے نا وہ بات کرنے کے لیے دے دے گا، یہاں تو دماغ چلا دیتا ہے ایمان کہ بھائی یہ گناہ ہے. لیکن آپ کو یقین کیجئے کہ شیطان اوپن گناہ بتانا ہی بند کر چکا ہے، وہ نیکی کو گناہ پریٹینڈ کروا رہا ہے، گناہ کو نیکی کروا رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ وہی دور چل رہا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ حق باطل، باطل حق ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو یہ وہ دور چل رہا ہے، ٹھیک ہے. دین سیکھنے میں بھی اگر آپ کو امکان ہے گناہ کا، یعنی گناہ کا کیسے ہے تو اب اس کو بھی ایکسپلین ہم کرنے لگ جائیں تو بہت ٹائم لگ جائے گا. جیسے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بہت سارے ذریعہ ہوتا ہے. اب ظاہر بات ہے کوئی ایسی ایپ ہے، کچھ بھی ایگزامپل آپ کے پاس بہت ساری ہے لیکن ہم ایک ایگزامپل دے رہے ہیں. کوئی ایسی ایپ ہے اور آپ کو سائڈ میں اس کے نا ایڈ آ رہا ہے اور ایڈ اتنا گندا بعض دفعہ دیتا ہے، تو بہتر ہے کہ ایسے ایپ کو تیاگ دیجئے، ہزار اس سے بہتر راستہ اللہ نکال دے گا، ٹھیک ہے. ہم کو نہیں چاہیے بھیا یہ سورس، ہم کو نہیں چاہیے بھائی. جس نے بنایا ہے، جو بنایا، جس نیت سے بنایا وہ اس کو مبارک ہو. کہا کی نیت سے بنایا تھا کہ ایڈ دکھوائے گی، نیت سے بنایا تھا، یہ کہا اس کو ارادہ تھا، وہ اسی کو مبارک ہو. ہم نہیں جانتے اس کے دل کا حال، ہم نہیں جانتے بھائی. ہم اس ایپ کو نہیں ہم استعمال کر سکتے. میری جو غیرت ہے ایمانی وہ گوارا نہیں کر رہی ہے کہ اتنا برا ایڈ دیکھیں گے ہم تب جا کے ایک نیکی سیکھیں گے. ہمیں نہیں چاہیے ایسی نیکی، ٹھیک ہے. ہم اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس نیکی سے بہتر نیکی اور یہی نیکی کو دوسرے طریقے سے ہمیں سکھا دے گا، کوئی ذریعے سے جو بالکل سیف ہوگا انشاءاللہ. میرا اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. ہم کیوں اللہ سے ظرف اپنا چھوٹا کریں؟ کیوں اللہ سے مانگنے میں ٹیکس لگتا ہے کیا؟ اللہ سے امید کرنے میں بھی ٹیکس لگتا ہے. وہی تو ایک ایسا ہے جو بالکل ٹیکس فری ہے، سب کچھ ہے، جتنا چاہو بولو، جتنا چاہو کہو، ٹھیک ہے. آل دو سب پتہ بھی ہے تو بھی سناؤ میرے کو، کوئی بات نہیں، ہم سنیں گے دم آرام سے، رو کے سناؤ خوب، ٹھیک ہے. انسان ایک بار سے دوبارہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، یا کیا ایک بار کو ریپیٹ کرتی رہتی، سن تو لیا، ٹھیک ہے، اکتا جاتا ہے. لیکن اللہ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے. جانتے بوجھتے بھی بولتا ہے کہ وہ سناؤ تم، سنیں گے ہم انشاءاللہ.
چلیں یہ ہو گیا. تو آپ کو دین سیکھنے میں بھی 10-5 ہو گیا, 5 منٹ اور لیں گے آپ کو بس. تو یہ جو ہے دین سیکھنے میں بھی آپ کو کوئی ایسے اگر اسٹیپس آتا ہے تو جس سے امکان ہے کہ آپ کو برائی ہوگی اس اسٹیپ سے بھی باز آ جانا ہے, نہیں کرنا ہے ویسا, ٹھیک ہے. اور امید کیا رکھنی ہے کہ اللہ اس سے بہتر انتظام کر دے گا. میرا اللہ ایک ذریعے کا محتاج نہیں ہے, جس ذریعے کو یہ بنایا اس دروازے کو کلوز کر کے 1000 دروازہ کھول دے گا, ٹھیک ہے. علماء سو کا بیان سننے سے بچیں, ٹھیک ہے. یہ بھی ایک طرح کا فتنہ ہے اور دین کے نام پہ فتنہ ہے, ٹھیک ہے. بظاہر وہ دین نہیں ہوتا, وہ فتنہ ہوتا ہے, لیکن وہ دین تو دنیا میں تو دین کا لیبل لگا ہوا ہے نا. علماء سو سے بچیں. علماء سو کے بارے میں ہمیں بتانا ہے انشاءاللہ, وہ عصر کے کلاس میں بتائیں گے, مزید اس پہ بات کریں گے. ابھی تو کر ہی رہے تھے لیکن اور بھی کرنا باقی ہے, ٹھیک ہے. تو علماء سو کا بیان سننے سے بچیں, ان کے طریقے کو اپنانے سے بچیں, ان کے جو ہے نا مشورے سے بچیں, ان کے باتوں کو سننے سے بچیں, ان کے تمام چیزوں سے بچیں, ان سے کٹ جائیں, بس کٹ جائیں. ان کے بارے میں جو ہے نا بس یہ کہیں کہ بس ان کا عمل اللہ کے سپرد ہے, جو ہی کر رہے ہیں بس وہ نا اللہ ہی جانتا ہے ان کو کہ کیا کرے گا, اس عمل کی کیا سزا ہوگی, جزا ہوگی, جنت میں جائیں گے, جہنم میں جائیں گے, کیا ہوں گے, میرے اتنا نہیں پتا. لیکن یہ کام ان کا برا ہے, یہ ان کا مشورہ برا ہے, یہ ان کا انداز برا ہے, یہ ان کی جو ہے نا یہ تقریر غلط ہے, اس میں یہ پوائنٹ غلط ہے. ہم پوری دنیا کو یہ بتائیں گے ضرور, کیونکہ ہم کو میرے ایمان کے نزدیک جبکہ ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے, اللہ کا خوف بھی ہے میرے دل میں, ہم اپنی منوانے والی کیفیت نہیں ہے میرے اندر چاہ رہے ہیں ہم کہ اللہ پاک کی بات مانیں, اللہ کے رسول کی اطاعت ہو. اور ایسی کیفیت کے ساتھ جب بندہ آتا ہے نا تو اللہ اس کو حق سمجھا دیتا ہے. میرے کو سمجھ میں آیا ہے تو ہم دوسرے کو ضرور بتائیں گے, کیونکہ ہم ہر چیز کا یہ خیال رکھتے ہیں کہ نا تم جا رہی ہو بھائی سنترا لینے کے لیے, ہاں وہ والے شاپ سے لینا, وہاں بہت اچھا وہ انسان ہے, وہ بہت اچھے سے دیتا ہے, ٹھیک ہے. وہ نا کیا نام ہے, اچھا پھل بھی رکھتا ہے, مال اچھا رہتا ہے اس کے پاس, اسے لے لینا. مشورہ دیتے تو معمولی سی چیز پہ اتنا مشورہ دیتے ہو یار, اتنی بڑی چیز ہے جسے جنت جہنم کا معاملہ ہے, تو تم کیوں روکتے ہو. بہت سارے لوگوں نے میرے کو کہا اور عالم دین نے بھی کہا کہ آپ ہے نا علماء کرام کے بارے میں بولنے سے اجتناب کریں. ہم بولا سنیے, علماء کرام کے بارے میں بولنے سے نہیں, علماء سو کے بارے میں ہم بول رہے ہیں, ٹھیک ہے. علماء کا نام نہ لیں آپ صرف, ٹھیک ہے. اسی لیے ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو بول دیا کہ جب بھی ہم علماء اگر بولے بھی نا تو مراد میں سے علماء سو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ علماء سو یعنی برے جو ہیں ان کو بتانا بھی ابھی واضح طور پہ ابھی تھوڑا سا بتایا ہے, مزید اس کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو پہچان ہو جائے کہ کون اس طرح کے لوگ ہیں, ٹھیک ہے. تو اس پہ بتانا بہت ضروری ہے, اور کیونکہ بھائی یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کر رہے ہیں یار, یہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, ٹھیک ہے. آپ کو الفتن کا جو کلاس ہم کرایا تھا, اگر آپ کو یاد ہو فرام دا ڈے ون, اگر جو اسٹوڈنٹ جڑے ہوئے ہیں تو پہلی حدیث, کتاب کی پہلی حدیث, ابھی ہم کو آپ کو ویڈیو آن کر کے دکھا سکتے ہیں, وہ کتاب موجود ہے. پہلی حدیث, پہلا پیج جو ہے نا حدیث کا, وہی علماء سو کے بارے میں حدیث تھی. تو اب ہم کیا اس حدیث کو چھپا دیں؟ بتائیے آپ, یہ ہم کو کیا مشورہ دے رہے ہیں, ایک عالم ہو کے یہ مشورہ دے رہے ہیں. ہم ان کو بولا نہیں, لیکن ہم آپ کو بس بول رہے ہیں کہ دیکھیے اس طرح کا نظریہ لوگوں کا, ٹھیک ہے. تو ہم کیوں نہیں بتائیں, ہم کو کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے علماء سو سے, ٹھیک ہے. میرا کیا معاملہ ہے ان سے, میرا امت کا معاملہ ہے, ٹھیک ہے. میرے نبی کے امت کو تم دین کے نام پہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں نا, ٹھیک ہے. تو ہم کیوں نہیں بتائیں گے. تو بس اس نیت سے, تاکہ میری قوم کا اصلاح ہو سکے, ٹھیک ہے. اور جو آپ کو ایک پوائنٹ ہے, لیکن اس پوائنٹ کو میرے خیال سے دیکھتے ہیں. یہ جو ہے آپ کو ایک اور چیز سے بچنا جو ہے, وہ بچنے کی بتا رہے ہیں ہم کیٹیگری, رائٹ. یہ بچنے کی کیٹیگری چل رہی ہے نا, بچنا, گناہ سے بچنا, تقوی, ٹھیک ہے. آج تقوی پہ تو بات ہوئی ہے خالی. تو آپ کو وہ پوائنٹ یاد رکھنا ہے, سارے پوائنٹ جو بھی ہم ڈسکس کیا, ٹھیک ہے, یاد رکھنا دماغ میں, ٹھیک ہے. اور اس کو غور کریے زندگی میں. صرف یاد رکھنا مقصد نہیں ہے کہ آپ کو راتیں دنیں ڈھالیے, مقصد یہ کہ عمل میں آئے, آپ کی سائیکولوجی میں بیٹھ جائے کہ اچھا یہاں پہ ایسے پوائنٹ میں نا, یہاں پہ یہ سوچنا تھا, اس اینگل سے دیکھنا تھا اس چیز کو. یہ بظاہر دین ہے لیکن اس میں فراڈ بھی ہے, ٹھیک ہے. آنکھ کھول کے چلیے دنیا میں, ٹھیک ہے. تو یہ اب سنیے گا, بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. سب سے بڑا گیم جس میں تقوی کا عنصر جو ہے نا چھینا ہے شیطان نے, تقوی جو چھینا ہے یعنی بچنے کا جو کیفیت چھینا ہے, وہ ہے آپ کو علم لا ينفع. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی, اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع. اے اللہ پناہ مانگتے ہیں ایسے علم سے جو کوئی فائدہ نہ دے, ٹھیک ہے, جس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. بظاہر وہ فائدہ جو بتا رہا ہے نا, وہ فائدہ نہیں ہے, اصل میں نقصان ہے. سمجھ نہیں بات, وہ فائدہ بھی کون والا فائدہ, شریعت جس کو فائدہ کہتی ہے وہ فائدہ نہ ہو, اللہ ویسا علم نہیں چاہیے, ویسا علم نہیں چاہیے. کون سکھا رہا ہے, میرے اور آپ کے نبی سکھا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, سمجھیں. تو اب یہ شیطان نے کیا جھانسا دیا کہ تم تعلیم ایسی لو جو خوب تمہارا نقصان کرے, ٹھیک ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے, اس سے بچنا ہے. یہ بہت ٹاپ لیول کی چیز ہے. آ رہی بات سمجھ میں, ہم کہاں اشارہ دے رہے ہیں, سمجھ رہی ہیں. اب یہ علم لا ينفع سے کیا ہوتا ہے سمجھیے گا. آپ کو تو ملا ایک دن میں 24 گھنٹہ,
मिला ना एक दिन में 24 घंटा, एक तो उस चीज़ से बचना था। आपने क्या किया, आपने वो जो है ना सारी चीज़ें ली, बचे नहीं आप। आपके पास 24 घंटे में आपने जो है ना वो अच्छा खासा जो फ्रेश मूड था आपने उसमें दिया। अब आपके पास तो भाई आप मशीन तो है नहीं, मशीन भी थक जाती है, ठीक है, तो आप थक जाइएगा, तो आपके पास इल्मुन नाफे रहेगा कहाँ लेने के लिए, ना वक्त रहेगा और ना ही आपके पास सलाहियत रहेगी, ठीक है। आपकी सेहत गल गई, 20 साल 25 साल उम्र किया, खूब पढ़ पढ़ के पागल हो गए, तागूत की पढ़ाई, और 25 साल के बाद जॉब 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 जॉब, 30 साल के बाद 35 साल के बुढ़े हो गए तो शादी हुई, और उसके बाद 40 साल में एक बच्चा हो गया, यही जिंदगी होगी, वाह वाह। तो इस तरह से जिंदगी गुजारा जाता है। और यही चीज तुम्हें ना इस्लाम को देखो, हम कंपेयर करवाएंगे इंशाल्लाह, आपको वो दिन आएगा इंशाल्लाह कि स्कूल की सारी स्ट्रेटेजी रखवाएंगे हम, फ्रॉम द बर्थ भी नहीं, फ्रॉम द शादी, ठीक है, मियाँ बीवी का जो ना जो रिश्ता लगने का जो प्रोसेस होता था वहां से, क्योंकि बुनियाद वहीं से पड़ रही है। रिश्ता पक्का हुआ, फिर क्या होगा, निकाह होगा, फिर निकाह होगा तो बच्चे होंगे, बच्चे हो गए तो खानदान होगा ना, एक सिलसिला है ना, वहां से रखेंगे और मौत तक आपको दिखाएंगे शिजरा नसब इंशाल्लाह इंसान का। और एक तरफ ये जो है ना तागूत का शिजरा नसब होगा, और एक तरफ अल्लाह की शरीयत का शिजरा नसब होगा, और आप पे छोड़ देंगे। फिर आपका ईमान फैसला करेगा कि आपको किस रास्ते को इख्तियार करना चाहिए। और अगर आपने उस रास्ते को मानने के बाद, और ये बात को हम है ना एग्री करवाएंगे कि आप लोगों से हैंड रेस करवा के कि क्या आप लोगों को समझ में आता है कि कौन सी चीज़ बेहतर है या कौन सी नहीं, ठीक है, किसमें आपको डिसएडवांटेज है, किसमें एडवांटेज। तो आप जब एग्री करेंगी ना, फिर उसके बाद हम अल्लाह को गवाह बनाकर कहेंगे कि जब आपको समझ में भी आ गया है, उसके बावजूद अगर कोई कहता है कि क्या करें, मजबूरी है और कैसे करें, नहीं कर सकते, तो फिर जो है ना वो अपना फैसला करे कि अब हम कौन सी कैटेगरी में जाएंगे, ईमान की कैटेगरी में रहेंगे या कुफ्र की कैटेगरी में रहेंगे, ठीक है। ये हम आप पे छोड़ेंगे उस वक्त बता के। तो आपने क्या किया, ये ला यनफ़उ किया, इल्म लिया वैसा जिससे बचना था, ठीक है, और प्लस ये इल्म लिया तो आपको ये सारी वक्त जो ना उम्र गवा दिया, ठीक है। उम्र को बचाना था किस चीज़ के लिए, अच्छे अमाल के लिए, अच्छे इल्म के लिए, ठीक है। तो आपने, और उसमें भी पता है आपको एक और बात बताएं, लिंक है, पता है किस चीज़ से, यही रमज़ान से लिंक है, पता है कैसे आपको लैलतुल क़द्र किस लिए मिली है, कोई बता सकता है गिफ्ट क्यों मिला है लैलतुल क़द्र? लैलतुल क़द्र के आने का जो आपको मकसद है वो क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा इकराम ने बोला कि अल्लाह के रसूल, पहले के लोग जो थे बहुत उम्र होती थी उनकी जी, 900 साल 800 साल, नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक खाली तबलीग की ने, तबलीग किया है, उम्र करनी कितनी होगी सो अल्लाह जाने, इतना इतना उम्र और इतना इतना इबादत करेंगे तब तो उन लोग से बहुत आगे निकल जाएंगे। तो उस पर अल्लाह ने ये करम फरमाया कि आपको लैलतुल क़द्र अता की। आ रही बात समझ में? तो तुम क्या करेंगे कि वो शब मिलेगी तो हम इबादत करेंगे, ठीक है। और हमने जो है ना हिस्सा अपना क्या किया, वो रात को भी नहीं समझा, न अहमियत दिया, और अपनी ज़िंदगी का हिस्सा भी छोटी सी उम्र मिली 60 साल 70 साल, उसको भी ना पगली बुढ़ाई चीज़ सीखने में, पगली बुढ़ाई चीज़ लगाने में, दुनिया पाने में, पीछे में ना दुनिया मिली और ना आखिरत मिली, ठीक है, सब बेड़ा गर्क हो गया, तो बचा कुछ नहीं, ठीक है। तो यार छोटी सी उम्र मिली है, उसको गवा दिया, तो बताइए। अच्छा वो भी जो किया ना, वो जो छोटी मोटी कटा मटर नेकी भी किया ना, उसमें भी नीयत नहीं सही थी, उसमें भी नीयत दुरुस्त नहीं थी, उसमें भी कुछ कुछ था कि ना वो दुनिया हासिल हो जाएगी वो सारी। तो पता चला यार ना तुम्हें सनम मिला ना खुदा मिला, ठीक है, ना दुनिया मिली, ना तुम्हें ना धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, वो वाला मुहावरा जो है वो फिट हो रहा है बिल्कुल, ठीक है। तो ये कैसा सौदा किया तुमने, बताओ, ये कैसे तुम अपने आप को, फिर उसके बावजूद तुम अपने आप को अक्लमंद कहते हो? कौन एंगल से अक्लमंद हो? किसी ना बेवकूफ़ से भी पूछोगे ना जाके कि ऐसे नहीं ऐसे करें और ऐसे नुकसान हो, तो वो भी बोल देगा जाके कि ना भाई ये तो बड़ा सरासर बेवकूफ़ी है, ठीक है, वहाँ पे वो भी अक्लमंद साबित हो जाएगा। तो तुम सरासर धोखे में हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों से बचना है, और उन सारे अमाल से देखें, ख़ास तौर पे इसलिए हम हाईलाइट किया ये सारे एग्जांपल तो बहुत सारे और भी हैं कि क्या बचें उससे बचें, लेकिन ये सारी चीज़ों का एग्जांपल हम इसलिए दिया क्योंकि हम जो है अक्सर व बेशतर इससे क्या हैं, गाफिल हैं कि नहीं है, बताइए, हैं? वो काम करते हैं जो आपको वक्त नहीं है, उसका वक्त है नमाज का, ठीक है, वजू करके आए हैं और लगा रहे हैं स्टेटस बैठ के, वक्त ज़ाया कर रहे हैं, ठीक है, वक्त असर का निकला जा रहा है, बतियाए जा रहे हैं कॉल पे, कहा भाई तो खैरियत ले रहे हैं, कहा भाई तो दुख सुन रहे हैं, कहा भाई तो ये हो रहा है। तो यार ये सारी चीज़ों से बचना है, इन सारे कुजरबी से बचना है, इन सारे टेढ़े तरीके से बचना है, ठीक है। हमें हर वो तरीका अपनाना बस वही है जो सिरातल मुस्तकीम पे लेके जा रहा है। आ रही बात समझ में? जरा सा भी टेढ़ा कुछ हो रहा है, समझ जाइए कि वो इब्लिसियत है, वो शैतान का रास्ता है, वो है ना अल्लाह का रास्ता नहीं, ठीक है। तो वो सारी चीजें करते हैं, स्टेटस लगा रहे होते हैं, शॉर्ट्स लगा रहे होते हैं, पोस्ट देख रहे हैं, स्क्रॉल हो रहा तो हो रहा है, शॉर्ट्स हो रहा तो हो रहा है, सिर्फ टाइम किलिंग, सिर्फ फालतू का टाइम पास, इससे बचना नहीं था।
اس سے بچنا نہیں تھا تو بچنا ہے، ان ساری چیزوں سے بچنا ہے جو پھر آپ کو مطلب جس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزوں کو ہم ڈسکس کیا اس لیے، یہ سارے ایگزامپلس کو بچنے کے، کیونکہ ہماری لائف سے یہ لنک ہے اور اکثر و بیشتر اس سے جو ہے نا غافل ہیں، مطلب ان ساری چیزوں پہ دھیان نہیں دیتے کہ یہ بھی چیز بچنے کی ہے. ان ساری چیزوں میں بھی ویسے بولا نا آپ کو کہ وہ گناہ زیادہ ہو رہا ہے کہ جس کا ہم کو امکان ہی نہیں ہے کہ گناہ ہے. ٹھیک ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ گناہ ہو رہا ہے ہم سے، وہ سارے گناہ سے معافی بھی مانگنا چاہیے انسان کو ویسے ہی گناہ سے. اللہ تعالیٰ سے بس دعا ہے اللہ تعالیٰ کے نسل سے عمل کی توفیق دے. چلیں یہاں تک رہنے دیتے ہیں. وما علینا الا البلاغ. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.